علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں حالم، جو کہ بہت خوبصورت ناول ہے۔ اس کا پارٹ 59 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اشر محمود کے قلعے نما گھر کا لان رات کے وقت برقی پولز کی سفید روشنی میں نہایا کھڑا تھا۔ لکڑی کی کینوپی کے سائے تلے مادہ ہرن اپنے ننھے غزالوں کو لیے گھاس پہ بیٹھی تھی۔ اس کی بڑی بڑی بے تاثر آنکھیں قلعے پہ جمی تھی، جس کی کھڑکیاں روشن نظر آتی تھیں۔ اندر لاؤنج میں لٹکتے سارے فانوس روشن تھے۔ پرتعیش صوفے پہ اسرا ٹیک لگائے تیوری چڑھائے بیٹھی تھی اور اشر اس کے سامنے آگے ہو کے بیٹھا منت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، کاکا پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایش مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی۔ اسرا نے بے اختیار کنپٹی چھوئی۔ بھورے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے وہ سادہ باجوک رنگ اور کندھے پہ سٹول جمائے اس وقت ایک ٹوٹی بکھری ہاؤس وائف لگ رہی تھی۔ تم نے اتنے مہینے مجھ سے فاتح کی مخالفت کروائی، اب جب کہ میرا دل بھی کھٹا ہو چکا ہے تم چاہتے ہو کہ ہم اس کی حمایت شروع کر دیں؟ میں نے آبنگ کی مخالفت نہیں کروائی آپ سے، میں نے صرف اقتدار میں پہنچنے کا بہتر راستہ ڈھونڈنا چاہا تھا۔ لیکن کاکا، وہ اسے دیکھ کے نرمی سے کہہ رہا تھا، میں آبنگ کے ہوتے ہوئے چیئرمین نہیں بن سکتا، وزیر اعظم تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے پلیز ہم دونوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ ہم آبنگ کی حمایت کریں۔ میں نے اس کی فائل چرائی ایش، وہ ابرو چڑھائے برہمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے فاتح کو دھوکہ دیا، ایک ہفتے سے ہماری بات چیت بند ہے، اب میں کس منہ سے اسے کہوں کہ ہم نے صلح کرنی ہے؟ اشر نے ابرو اچکائے اور کندھے جھٹکتا پیچھے ہوا۔ ایمانداری کی بات تو یہ ہے کاکا کہ آپ کو بھی اقتدار کا لالچ ہمیشہ سے اتنا ہی رہا ہے جتنا کہ مجھے تھا۔ آریانہ کے کھونے کے بعد آپ بدل گئیں، ورنہ ڈونٹ ٹیل می کہ فرسٹ لیڈی بننا آپ کا سب سے بڑا خواب نہیں تھا۔ وہ صفاق ہوا تو اسرا کی آنکھیں گلابی پڑیں، جبڑا بھنچ گیا۔ آریانہ کا نام مت لو، وہ میرے دل کا ٹکڑا تھی، اسے تم لوگوں کی سیاست نے چھین لیا مجھ سے۔ اب میں دوبارہ فاتح کو اسی سیاست میں دھکیل دوں؟ میں تو سب کچھ بیچ کے امریکہ جانا چاہتی تھی ایش، وہ روحانسی ہوئی۔ تم مجھے کیا دوبارہ اسی دلدل میں دھکیل رہے ہو؟ کیا آپ آریانہ کا بدلہ نہیں لینا چاہتی؟ کیا اس کی قربانی رائگاں جائے گی؟ وہ ضد سا ہو کے بولتا چلا گیا، پھر یکدم چپ ہوا۔ اسرا ٹھہر کے اسے دیکھنے لگی تھی۔ قربانی؟ کیا مطلب؟ وہ یک لخت سیدھی ہو کے بیٹھی۔ میری بیٹی کوئی مری نہیں ہے، وہ کھو گئی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ زندہ ہوگی، وہ کسی اچھی جگہ پرورش پا رہی ہوگی۔ اس کی آواز کپ کپائی، آنکھ سے آنسو لڑکا۔ ہاں میرا بھی یہی مطلب تھا۔ نہیں ایش، تمہارا مطلب کچھ اور تھا۔ وہ بے قرار آگے ہوئی۔ تم کچھ جانتے ہو آریانہ کے حادثے کے بارے میں؟ اگر جانتے ہو تو پلیز مجھے بتاؤ۔ کاکا، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ صوفیہ رحمان نے آریانہ کے ساتھ یہ سب کروایا تھا، وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، اور میرے واپس آبنگ سے ملنے کی ایک وجہ آریانہ بھی ہے۔ آپ آریانہ کی وجہ سے سیاسی زندگی سے کنارہ کش ہو چکی ہیں نا؟ تو پھر ٹھیک ہے، اب آپ آریانہ کی وجہ سے واپس آئیں گی۔ اسرا کا گیلا چہرہ وہیں ساخت ہو گیا، آنکھوں میں بے پناہ الجھن ابھری۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو اشر؟ اشر اٹھا اور اس کے ساتھ صوفے پہ آ کے بیٹھ گیا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ آریانہ کا بدلہ لینا ہے آپ کو یا نہیں؟ اس کی آنکھوں میں جھانک کے بولا۔ اسرا کا سر اس بات پہ ہلا۔ تو پھر ہفتے کی رات ہم ایک ڈنر میں شریک ہو رہے ہیں، جہاں صوفیہ رحمان بھی ہوگی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب صوفیہ اپنے اعمال کا حساب دے کر دے۔ اگر آبنگ اس بات پہ راضی ہوتے ہیں تو میرا چیک کیش ہو جائے گا، ورنہ میں ان کے کیمپ میں نہیں جاؤں گا۔ وہ قطعی لہجے میں بہن کو سمجھا رہا تھا۔ گہری نظریں اسرا کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پہ جمی تھی۔ اسرا کی آنکھوں میں ابھی تک الجھن تھی۔ ہم نے آریانہ کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا، اتنے سال بعد ہم کیسے صوفیہ رحمان سے باز پرس کریں گے؟ میں سمجھاتا ہوں۔ اشر کی آنکھیں چمکی اور وہ تیز تیز بولنے لگا۔ باہر گھاس پہ سستاتے ہرن خالی بے تاثر آنکھوں سے قلعے کی روشن کھڑکیوں کو دیکھے جا رہے تھے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ بہت سے آفیسز میں کام ابھی تک جاری تھا۔ ایسی ایک اونچی عمارت میں بنے ایک فلور میں بہتر سی سفید بتیاں روشن تھیں، البتہ کچھ آفس رومز اندھیرے میں ڈوب چکے تھے۔ بہت سے ورکرز اپنے کمرے لاک کر کے اٹھ چکے تھے اور کچھ ابھی تک کام کر رہے تھے۔ شیشے کے دروازے کے پیچھے ایک کمرہ روشن دکھائی دے رہا تھا۔ ایڈم نے دروازے پہ دستک دی تو اندر فائلوں میں الجھے شخص نے سر اٹھایا، پھر ایڈم کو دیکھ کے مسکرایا۔ آستین چڑھائے، ٹائی ڈھیلے کیے، وہ سارے دن کا تھکا ہارا لگتا تھا، مگر خوش دلی سے بولا، آؤ ایڈم، اندر آ جاؤ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایڈم سادہ پینٹ شرٹ میں ملبوس، ازلی معصومیت چہرے پہ سجائے اندر داخل ہوا، شرما کے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ تمہارا کام بہت مشکل تھا ایڈم، مگر فوج کے دنوں کا ساتھ ہے، اس لیے میں نے کر دیا ہے۔ نوجوان نے جھک کے دراز کھولا اور ایک فائل نکال کے اس کے سامنے رکھی۔ ایڈم جلدی سے کرسی کھینچ کے بیٹھا اور فائل کھولی۔ پہلے صفحے پہ فہمی بن سلام نامی اس آدمی کی تصویر لگی تھی، جو ہوٹل کے اس کمرے میں رہائش پذیر تھا۔ تو پھر کون نکلا یہ آدمی؟ کوئی کرمنل، کوئی مافیا کا بندہ یا جاسوس؟ ایڈم نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ اس کا سرکاری ایجنسی کا آفیسر دوست ہاتھ باہم پھنسائے آگے ہوا، سنجیدگی سے بولا، ایڈم یہ کوئی مجرم یا برا آدمی نہیں ہے، یہ بالکل کلین ہے، ایک نوکری پیشہ اچھی شہرت والا وکیل ہے۔
جو ہانگ کانگ میں ایک لا فرم کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس کے ماں باپ ملاکا میں رہتے ہیں، ان سے ملنے آتا ہے، بیوی بچے ہانگ کانگ میں ہی ہوتے ہیں۔ ایڈم نے بے چینی سے صفحے پلٹائے۔ فائل میں لکھی تفصیلات اس شخص کی نیک نامی کی گواہی دے رہی تھیں۔ یہ تو اتنا کلین ہے کہ ایک پارکنگ ٹکٹ تک نہیں ہے اس کے ریکارڈ میں۔ تم اس کی تفتیش کیوں کر رہے ہو؟ کچھ تو ہے اس کے بارے میں، کچھ تو ہونا چاہیے۔ وہ بے چینی سے صفحے پلٹانے لگا۔ اضطراب، مایوسی، اداسی، ہر طرف سے منفی جذبات نے اس پہ حملہ کر دیا تھا۔ کچھ ہوتا تو ہمیں مل جاتا یار، بیچارہ سادہ آدمی ہے، وکیل ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے وہاں سے قیمتی تحفے لاتا ہے۔ ایئرپورٹ پہ سامان میں زیادہ تر تحفے ہی تھے، کوئی اسمگل شدہ چیز بھی نہیں تھی، اور اب تو یہ چند دن بعد چلا بھی جائے گا۔ ایڈم ایک دم چہرہ اٹھا کے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، وہاں اس کے کمرے میں تحفے بھی پڑے تھے۔ تم اس کے کمرے تک چلے گئے؟ ایک منٹ، وہ چونک گیا۔ وہ اتنے دن سے یہاں ہے، اس نے اب تک ماں باپ کو تحفے کیوں نہیں دیے؟ اور وہ ہوٹل میں کیوں رہتا ہے؟ ان کے پاس کیوں نہیں ٹھہرتا؟ ہاں، میں نے پتہ کروایا تھا، وہ تحفے لے کے ان کے گھر تک 2-3 دفعہ گیا تھا، مگر وہ شاید وہاں نہیں تھے، تبھی دروازہ نہیں کھولا۔ تو کیا اس کے ماں باپ سے فون پہ کانٹیکٹ تک نہیں ہے؟ کم آن، باہر سے آنے والا بیٹا کال کیے بغیر کب گھر آتا ہے؟ کہہ رہا ہوں نا، معلوم کیا تھا میں نے۔ محلے والوں کا کہنا ہے اس کی ماں باپ سے کوئی ناراضگی چل رہی ہے۔ ایڈم ایک دم جوش سے سیدھا ہوا، چہرہ چمک اٹھا، اور وہ اس کے لیے دروازہ نہیں کھولتے۔ ایڈم، گھروں میں 100 طرح کے مسئلے ہو جاتے ہیں، اس سے وہ کرمنل نہیں بلکہ ایک اداس غمزدہ بیٹا ثابت ہوتا ہے جو ماں باپ کو منانے کے لیے یہاں آیا بیٹھا ہے۔ چلو، کچھ تو ثابت ہوتا ہے نا۔ ایڈم خوشی خوشی فائل سمیٹنے لگا۔ میں آج ہی کیل واپس آیا تھا، پرسوں دوبارہ ملاقہ جاؤں گا، مجھے اس کے ماں باپ سے ملنا ہے، اور پلیز منع مت کرنا۔ زندگی میں پہلی دفعہ ایڈم بن محمد نے اپنے دل کے یقین پہ بھروسہ کر کے ایک راستے کا پیچھا کیا ہے۔ اگر میں کچھ اور نہ ڈھونڈ سکا تو کم از کم خود کو دریافت کر لوں گا، وہ جوش اور اداسی سے کہتا فائل میں صفحے لگا رہا تھا۔ اس کا دوست تکان سے مسکرا کے اسے دیکھا گیا۔ اگر ایڈم کی خوشی اسی میں تھی تو ٹھیک ہے، اسے کوئی اعتراض نہ تھا۔ جمعے کی صبح کیل پہ طلوع ہوئی تو بہت سے دلوں میں جمی برف پگھلا کے لے گئی۔ فان فاتح اپنے کمرے کی سنگھار میز کے آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا جب ادھ کھلے دروازے پہ چاپ سنائی دی۔ اس نے گرہ لگاتے عکس میں اپنے پیچھے آتی اسرا کو دیکھا، پھر نظر انداز کر کے ٹائی کے بل دیتا رہا۔ اسرا نے شب خوابی کا لباس پہن رکھا تھا اور آنکھیں رت جگے کے باعث گلابی تھیں۔ وہ چپ چاپ اس کے کندھے کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ فاتح نے ٹائی کسی اور کف لنک کو اٹھانے کے لیے جھکتے ہوئے بولا، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ فائل والی بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ فاتح، میں تمہاری کمپین میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ وہ آئینے میں فاتح کا چہرہ دیکھ کے بولی تو وہ وہیں ٹھہر گیا، پھر کف لنک بھول کے سیدھا ہوا اور حیرت سے اس کی طرف گھوما۔ ساتھ دو گی مطلب؟ میں تمہارے ساتھ کمپین چلاؤں گی، وہ سنجیدگی سے گردن کڑا کے کہہ رہی تھی۔ جہاں کہو گے چلوں گی، ریلی میں، دعوتوں میں، فنڈ ریزنگ میں، ہر جگہ سیاسی بیوی کا رول پلے کروں گی۔ بچے اور میں امریکہ نہیں جائیں گے، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، اشر بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ میں رات اس سے ملی اور میں نے اسے راضی کر لیا، اس نے فنڈز کے لیے چیک بھی کاٹ دیا ہے، وہ کمپین کو فنڈ کرے گا۔ پھر چپ ہوئی۔ دونوں سنگھار میں اس کے سامنے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تم کسی لیکن کی طرف جا رہی ہو؟ اسے دیکھتے ہوئے کف لنک اٹھایا۔ لیکن وہ زور دے کر بولی۔ نظریں فاتح کی آنکھوں پہ جمی تھی۔ تم ہمارے درمیان سے آریانہ کی پھانس نکالو گے؟ فاتح کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ کف کا بٹن بند کرتے ہوئے بولا، یعنی میری صرف ایک شرط ہے، اور اگر تم اس کو مان لو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پلیز فاتح، میری پوری بات سن لو، مجھے منظور ہے جو بھی ہے۔ اس نے کف لنک رکھے اور نرمی سے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اسرا، مجھے کوئی بات اس سے زیادہ خوشی نہیں دے سکتی کہ تم میری جدوجہد میں میرے ساتھ کھڑی ہو، مگر پہلے میری بات تو سن لو۔ وہ ملتجی انداز میں بولا اور پھر اشر کے الفاظ دہرا دیے۔ وہ تحمل سے سنتا رہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے ویسے، اتنے سال بعد اس سب کو، مگر اسرا کے تاثرات دیکھ کے گہری سانس لی۔ اوکے، میں ایسا ہی کروں گا، ڈن۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اسرا کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، پھر میں اور ایش تمہارے ساتھ ہیں۔ فان فاتح کے کندھوں سے بوجھ سا اتر گیا، سارے مسئلے جیسے حل ہوتے جا رہے تھے۔ آج تالیہ گھر نہیں آئی تھی، وہ آفس آیا تو اسے دروازے پہ ملی۔ اسے دیکھ کے لمحے بھر کے لیے وہ چونک گیا، پھر سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ وہ سیاہ اسکرٹ کے اوپر سفید منی کوٹ میں ملبوس تھی، بالوں کا باوقار جوڑا بنائے، گردن میں موتیوں کی لڑی پہنے، اسٹول سر پہ جمائے اور سامنے مفلر کی طرح بکل مارے وہ اونچے عہدے پہ فائز ملے کاروباری یا سیاسی عورتوں کی طرح لگ رہی تھی۔ سیریسلی؟ اس نے ابرو چکا کے پوچھا تو وہ مسکرا دی اور اس کے پیچھے آفس میں چلی آئی۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا تو تالیہ نے میز پہ چیک اس کے سامنے رکھا۔ فاتح چیک اٹھا کے مسکرایا۔ ہاں، مجھے اسرا نے بتایا ہے کہ اس نے اشر کو فنڈنگ کے لیے راضی کر لیا ہے، وہ بہت جوش سے کہنے لگی تھی۔ اس بات پہ مسکراہٹ پھیکی ہوئی، گمسم سی ہو کے فاتح کو دیکھنے لگی۔
اشر نے اپنے لیے اچھا فیصلہ کیا، اس کے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی۔ یہ چیک فنانس میں دے دو، وہ میں نیاز اور مطمئن سا آدمی کندھے جھکا کے کہہ رہا تھا، اور تالیہ کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ خاموشی سے چیک اٹھایا تو وہ بولا، یہ چیک کب بھیجا اس نے؟ کل شام میں سر۔ وہ بے دلی سے کہہ کے مڑنے لگی، تو تم مجھے نہیں بتاؤ گی کہ اسے اسرا نے نہیں تم نے کنونس کیا تھا؟ تالیہ بے یقینی سے واپس مڑی، وہ مسکرا کے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ آپ کو کیسے پتا؟ کیونکہ یہ چیک 2 دن پہلے کاٹا گیا اور تمہیں یہ شام کو ملا ہے، جبکہ اسرا اور اشر رات میں ملے ہیں، اور میں ان دونوں کو اچھے سے جانتا ہوں۔ اشر اسرا کو کنونس کر سکتا ہے، وہ اشر کو نہیں۔ اور پھر تم نے کہا تھا کہ تم میرا فنڈنگ کا مسئلہ حل کرو گی، تو مجھے تمہاری شکل دیکھتے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ تم یہاں مجھے اپنی ڈیل یاد کروانے آئی ہو۔ سو بولو، کیا چاہیے تمہیں؟ وہ قلم کو انگلیوں میں گھماتا کہہ رہا تھا، اور اس کے لب خود بخود مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ بول دوں سر؟ فاتح نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میک اے وش۔ وہ الفاظ نشتر کی طرح دل میں پیوست ہوئے، بہت سے آنسو بھی گلے میں جمع ہوئے، مگر وہ مسکرا دی اور واپس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں آج سے آپ کی باڈی وومن کے ساتھ ساتھ آپ کی پولیٹیکل سیکرٹری اور کمپین مینیجر بھی ہوں گی، یعنی میری چیف آف سٹاف۔ بالکل سر، میں آپ کے لیے کام کرنے والے تمام عملے کی چیف ہوں گی۔ میرا خیال ہے میں نے یہ پوزیشن ارن کی ہے۔ گردن کڑا کے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ سوٹ پہنے، بالوں کو جیل سے دائیں طرف جمائے، وہ نکھرا نکھرا اور تازہ دم لگ رہا تھا۔ شیور، اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر بنا لاؤ، میں دستخط کر دوں گا۔ وہ راضی تھا، مطمئن تھا، نرم پڑ چکا تھا۔ اور سر، اشر صاحب ایک پارٹی پہ آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، جہاں صوفیہ رحمان ہوں گی، اور مجھے وہاں اشر اور اسرا کی تشویق کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے فائلز کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ چونکی۔ کیا کرنا ہوگا؟ اٹس اے فیملی تھنگ تاشا۔ شائستگی سے اسے اس کے مقام کا احساس دلایا اور فائل کھول لی۔ وہ ذرا پھیکی پڑی، ظاہر ہے وہ اس کی فیملی کا حصہ نہ تھی، بس چپ چاپ سی مڑ گئی۔ قریباً 1 گھنٹے بعد پوری تمکنت سے عثمان کی کرسی پہ بیٹھی اپنے سامنے رکھی فائلز کا موازنہ کر رہی تھی۔ یہ اسٹاف کا اعمال نامہ تھا جو اس نے ان سارے دنوں میں جمع کیا تھا۔ طاقت تب مضبوط ہوتی ہے جب اس کا اظہار کیا جائے۔ مراد راجہ کے الفاظ اس کی سماعتوں میں آج بھی گونجتے تھے۔ پھر وہ ایک کاغذ لے کر اٹھی اور باہر ہال میں آئی۔ ہال میں قطاروں کی صورت آفس کیبن بنے تھے، کی بورڈز کے کھڑکنے کی آوازیں، فون کی گھنٹیوں کا شور، ہر طرف لوگ فائلوں اور لیپ ٹاپس میں سر دیے بیٹھے تھے۔ تالیہ ہال کے سرے پہ کھڑی تھی، اس نے چہرے پہ غصہ طاری کر رکھا تھا اور سیدھ میں دیکھ رہی تھی، ہال کے آخری سرے کی طرف جہاں کیبن ختم ہوتے تھے۔ آخری کیبن میں ایک لڑکی سر جھکائے کام کرتی نظر آ رہی تھی۔ اس لڑکی کو نگاہوں میں رکھے تالیہ قدم قدم چلنے لگی، فائلیں اٹھائے آگے پیچھے جاتے لوگ ہٹ ہٹ کے اس کو راستہ دینے لگے۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے تیز تیز چلتی اس لڑکی کے سر پہ آ کے رکی۔ کیبن کی دیوار چھوٹی تھی، اندر بیٹھی لڑکی چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ کو نوکری سے فارغ کرتی ہوں، ایک باکس میں اپنا سامان ڈالیں اور رخصت ہو جائیں، اور یہ آپ کا ٹرمینیشن لیٹر ہے۔ اس نے ایک لفافہ لڑکی کی طرف اچھالا۔ وہ لڑکی ہکا بکا سی اٹھ گئی۔ ارد گرد کے لوگ بھی گردنیں نکال نکال کے دیکھنے لگے۔ مگر چیتالیہ، میرا قصور کیا ہے؟ آپ چھٹیاں بہت کرتی ہیں، آپ کو 2 دفعہ زبانی اور 2 دفعہ تحریری نوٹس جا چکا ہے، جبکہ آفس کے قوانین کے مطابق 2 زبانی اور 1 تحریری نوٹس کے بعد ٹرمینیشن لازم ہو جاتا ہے۔ آپ کو عثمان نے زیادہ مواقع دیے ہیں، مگر میں عثمان نہیں ہوں، بلند آواز میں وہ مکنت سے کہہ رہی تھی۔ سب دم سادے سن رہے تھے۔ میں فاتح کی چیف آف سٹاف تالیہ بنت مراد ہوں۔ میرے الفاظ یہاں حرف آخر ہوں گے، میری وارننگ حتمی ہوگی، اور جو کام نہیں کرے گا وہ یہاں نہیں رہے گا، اور جو فاتح صاحب کے ساتھ مخلص ہو کے کام کرے گا صرف وہی یہاں رہے گا۔ آپ فنانس سے اپنے ڈیوز لے لیں اور شام تک یہ سیٹ خالی کر دیں۔ میں آپ کی پورے مہینے کی تنخواہ ایشو کروا رہی ہوں۔ اس لڑکی کی سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ پھٹی پھٹی نظروں سے تالیہ کو دیکھا۔ یو کانٹ فائر می، اوپس آئی جسٹ ڈڈ، وہ سنجیدگی سے کہہ کے پلٹ گئی۔ کیبن کے درمیانی راستے سے گزرتی وہ سیدھ میں آگے بڑھتی گئی اور سب اس کو خاموشی سے جاتے دیکھتے رہے۔ یہ چال، یہ اٹھی گردن، یہ تہمیا لہجہ، جو پیغام وہ دینا چاہتی تھی وہ سب تک بخوبی پہنچ چکا تھا۔ تالیہ مراد اب ان کی باس تھی، اور اس کی بات نہ ماننے کا انجام جہاں سے بے دخل ہو جانا تھا۔ اشر تھوڑی دیر کے لیے اپنے آفس میں آیا تھا جب اس نے رملی سے یہ سارا واقعہ سنا۔ مسکراہٹ لبوں پہ بکھر گئی، مگر بولا کچھ نہیں، چپ چاپ باہر چلا گیا۔ نیچے عمارت کے سامنے کھڑی اپنی کار میں بیٹھتے اس نے عثمان کو کال ملائی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم وان فاتح کے کسی دشمن سے جا کے نہیں ملو گے، لیکن اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم وان فاتح کی سب سے بڑی دشمن کے پاس جاؤ گے۔ میٹنگ ارینج کروا دوں گا، تم نے بس صوفیہ رحمان سے وہ کہنا ہے جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں۔ وہ اندر بیٹھ گیا تو رملی نے دروازہ بند کر دیا۔ چمکتی سیاہ کار کے سیاہ شیشے اندر کا منظر ڈھانپ گئے، ان کے اوپر اونچی عمارت اور آسمان کا عکس نظر آنے لگا۔
کیل میں وہ رات سیاہ گہری ہوتی چلی گئی تو بادل کے یکا یک بوجھل ہو کے برسنے لگے۔ تالیہ کے گھر پہنچنے تک بارش تیز ہو چکی تھی۔ وہ پورچ میں کار روک کے باہر نکلی تو برآمدے کے زینوں میں ایڈم کو بیٹھے دیکھا۔ وہ ہاتھوں پہ چہرہ گرائے جانے کب سے منتظر سا بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کے وہ مسکرا دی اور دروازہ بند کر کے اس کی طرف آئی۔ تم ملاقہ سے کب آئے؟ جب سارا دن اس آدمی کی فوٹیجز دیکھ دیکھ کے تھک گیا تو آ گیا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ تالیہ چابی سے دروازہ کھولنے لگی۔ ایڈم ساتھ ہی اسے اپنے دوست سے ملی معلومات سے آگاہ کیے جا رہا تھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے سنتی گئی۔ تم خواہ مخواہ اس بیچارے کے پیچھے پڑے ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا تھا اور تالیہ کچن میں کھڑی کافی کا پانی رکھ رہی تھی۔ اس کی بات پہ وہ جلد سا گیا۔ کم از کم آپ تو ظالم سماج جیسی باتیں نہ کریں۔ میں تو ہمیشہ سے ہی ظالم شہزادی مشہور تھی۔ شہزادی نے کندھے اچکائے۔ اب وہ رمبوتان پھل ٹوکری میں نکال رہی تھی۔ نوکری کیسی جا رہی؟ کتنوں کے داہنے ہاتھ کٹوا دیے؟ آج پہلی ٹرمینیشن کی ہے۔ دل کو سکون سا مل گیا۔ یا اللہ، کس غریب کی نوکری چھینی آپ نے؟ وہ یہ ڈیزرو کرتی تھی، اور ویسے بھی کسی نہ کسی کو تو فائر کرنا تھا۔ سب کو پیغام بھی تو دینا ہوتا ہے نا کہ نیا باس آ چکا ہے۔ وہ وہیں کھڑی سادگی سے بتاتی پھل پلیٹ میں سجا رہی تھی۔ آؤچ، سیاست بڑی گندی چیز ہے پھر تو، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ گندی۔ اس نے ٹرے میں پلیٹیں سجائیں اور اسے لیے سامنے آ بیٹھی۔ ٹرے میں میز پہ رکھی تو ایڈم نے فوراً ہاتھ بڑھایا، مگر تالیہ نے پلیٹ اٹھا لی اور صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اسے گود میں رکھ لیا۔ میں سارے دن کی تھکی آئی ہوں، یہ میرے ہیں۔ فریج میں مزید پھل پڑے ہیں، اپنے لیے خود لے کر آؤ۔ اور ابرو چکا کے ایک ادا سے کھانے لگی۔ ایڈم نے بھویں بھیج کے خفگی سے اسے دیکھا۔ قدر کیا کریں میری، میں نہ ہوتا تو آج ملائیشیا کے اسکولز میں آپ کے جھوٹے سچے کارناموں کی کتاب نہ پڑھائی جاتی۔ تالیہ نے بس ناک سکوڑا اور پھل کھاتی رہی۔ پھر ایڈم سنجیدہ ہوا۔ آپ نے جلدی میں بتایا ہی نہیں اس دن کہ ذوالکفلی نے کیا کہا؟ تالیہ نے بس یہی بتایا تھا کہ وہ آدمی ذوالکفلی دراصل تھا اور اس نے اسے 3 سوال دیے تھے۔ تفصیل نہیں بتا سکی۔ وہ دونوں اس روز کے بعد آج مل رہے تھے۔ وقت کے 3 سوال ہیں جن کا جواب اگر وان فاتح معلوم کر کے سمجھ جائیں تو ان کی یادداشت واپس آ سکتی ہے، مگر وہ بہت عجیب سوال ہیں۔ تو پھر ہم اسکالرز کے پاس جائیں گے، لائبریریز کو کھنگالیں گے، کچھ بھی کریں گے، مگر جواب ڈھونڈیں گے۔ آپ مجھے وہ سوال لکھوائیں۔ وہ بہت امید سے کہتا جلدی سے قلم کاغذ سنبھال کے بیٹھ گیا۔ سامنے صوفے پر پیر اوپر کر کے بیٹھی تالیہ نے تینوں سوال دہرا دیے۔ ایڈم نے انہیں نہیں لکھا، بس ٹکر ٹکر تالیہ کو دیکھنے لگ گیا۔ اسے ایڈم کے ساتھ ہمدردی ہوئی۔ کہا تھا نا بہت عجیب سوال ہیں، کہاں سے ڈھونڈیں گے جواب؟ سیریسلی تالیہ، آپ کتابیں نہیں پڑھتی کیا؟ اس نے قلم بند کر کے پرے ڈال دیا تو وہ یکدم سیدھی ہوئی، آنکھوں میں بے یقینی اتری۔ تمہیں ان کے جواب آتے ہیں؟ کس کو نہیں آتے؟ یہ تو ٹالسٹائی کی کہانی سے اخذ شدہ ہیں۔ تو مجھے بتاؤ کیا جواب ہے ان کا؟ پہلے اس نے مسکرا کے پھل سے بھری پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ تالیہ نے منہ بنا کے پلیٹ میز پہ رکھی اور انگلی سے پرے دھکیلیا۔ بولنا شروع کرو ایڈم۔ ایڈم بن محمد نے ایک رمبوتان اٹھایا، مزے سے دانت گاڑے، تھوڑی دیر چبایا اور گویا ہوا۔ ایک بادشاہ یہ 3 سوال ہر ایک سے پوچھتا تھا کہ کس کی کام کا سب سے اہم وقت کون سا ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی کا سب سے اہم کام کون سا ہوتا ہے؟ اور انسان کی زندگی میں سب سے اہم شخص کون ہوتا ہے؟ وہ پھر سے پھل کھانے کے لیے رکا تو وہ بے چینی سے بولی، ایڈم لمبا قصہ نہ سناؤ، بس جواب بتاؤ۔ صبر شہزادی صاحبہ، صبر۔ اس نے مزے سے پھل چباتے ہوئے کہا۔ پلیٹ اب اپنے گھٹنوں پہ رکھ لی تھی۔ آپ کو پوری کہانی سننی پڑے گی۔ اگر آپ کتابیں پڑھتی ہوتی تو یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا، مگر خیر۔ ایک بادشاہ یہ سوال سب سے پوچھا کرتا تھا، مگر کوئی اسے تسلی بخش جواب نہ دے پاتا۔ پھر کسی نے اسے ایک درویش کا بتایا جو علم و دانائی سے مالا مال تھا۔ بادشاہ بھیس بدل کے اس کے پاس گیا۔ ویسے اس زمانے میں بادشاہ کتنے مزے سے بھیس بدل لیتے تھے، آج کل تو آگے ایڈم آگے۔ اس نے دانت پیسے۔ اچھا۔ ایڈم نے لاشعوری طور پہ دایاں ہاتھ ذرا پیچھے کر لیا اور قصہ سنانے لگا۔ بادشاہ درویش کے پاس گیا تو دیکھا وہ اپنی جھونپڑی کے سامنے گڑھے کھود رہا تھا، ساتھ پودے بھی رکھے ہیں۔ بادشاہ نے اس سے وہ سوال پوچھے تو وہ چپ رہا۔ بادشاہ بھی اس کے ساتھ کام کروانے لگا۔ دونوں نے پودے لگا لیے تو جھاڑیوں سے کراہنے کی آواز آئی۔ دیکھا تو ایک آدمی زخمی ہوا پڑا تھا۔ بادشاہ فوراً اس کو اٹھا لایا اور قریب چھپے اپنے سپاہیوں کو بلا لیا۔ وہ فوراً آئے اور زخمی کی مرہم پٹی کی۔ اس نے رک کر ایک پھانک منہ میں رکھی اور تالیہ نے بہت تحمل سے اسے کھاتے ہوئے دیکھا۔ زخمی نے بتایا کہ اس کے بھائی کو بادشاہ نے پھانسی دلوائی تھی اور وہ بادشاہ کو بھیس بدل کے جاتے دیکھ کے اسے قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا، مگر راستے میں سپاہیوں نے اس پہ حملہ کر دیا۔ اب بادشاہ کی رحم دلی دیکھ کے وہ سخت شرمسار ہے۔ بادشاہ کو اس پہ ترس آ گیا اور اسے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ شاہی طبیب کے ساتھ روانہ کر دیا۔ پھر درویش سے سوالوں کے جواب پوچھے تو درویش بولا کہ وہ تو آپ کو پہلے ہی مل چکے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور بولا کہ میں نہیں سمجھا۔ تب درویش نے بتایا کہ اگر تم میری کمزوری پہ ترس کھا کے میری مدد کرنے نہ رک جاتے تو وہ آدمی جو تمہاری گھات میں بیٹھا تھا تمہیں گھائل کر دیتا اور تم میرے ساتھ نہ ٹھہرنے پہ پچھتاتے۔
اس وقت تمہارا سب سے اہم کام میری مدد کرنا تھا۔ اس کام کا سب سے اہم وقت اسی وقت تھا اور میں تمہارے لیے سب سے اہم شخص تھا۔ پھر جب وہ زخمی آیا تو اس کے زخم صاف کرنا اسی وقت ضروری تھا اور وہ تمہارے لیے سب سے اہم کام اور سب سے اہم شخص بن گیا۔ اس لیے اسے اے بادشاہ یاد رکھو کہ کوئی بھی کام کرنے کا سب سے اہم وقت اب ہوتا ہے، ناؤ، ابھی، اسی وقت، کیونکہ ہمارے پاس اپنے حال میں سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے، مستقبل کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں۔ اسی طرح سب سے اہم شخص وہ ہوتا ہے جو اس وقت تمہارے ساتھ ہے، چاہے وہ جو کوئی بھی ہو۔ زندگی کے اس حالیہ فیز میں جو ہمارے ساتھ ہے وہی سب سے اہم ہے۔ ماضی میں بچھڑے لوگوں کا غم، اس مستقبل میں ملنے والے لوگوں کی تمنا غیر اہم ہے، اور سب سے اہم کام اس موجودہ اہم شخص کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، کیونکہ انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ جو اس کے ساتھ ہے وہ اس سے بھلائی کرے۔ وہ یکٹک سن رہی تھی اور ایڈم بولے جا رہا تھا، وہ بالکل چپ تھی۔ تو چیتالیہ، بات بس اتنی سی ہے کہ وقت کے ان 3 سوالوں کا جواب حال میں پوشیدہ ہے۔ انسان کو ہر کام کل پہ ٹالنے کی بجائے بروقت شروع کرنا چاہیے، اور اصل وقت اب ہوتا ہے۔ مستقبل کے خیالی پلاؤ بنانا غلط ہے، خوابوں کے لیے آج سے محنت شروع کر دینی چاہیے۔ اور اہم وہ شخص ہے جو زندگی کے حالیہ فیز میں ہمارے ساتھ ہے، کوئی کلیگ یا گھر والے یا ہاسٹل کے ساتھی یا میاں بیوی۔ اس شخص کو ہر ایک سے زیادہ اہم رکھنا ہے ہم نے، اور اس کے ساتھ بھلائی کرنا اور اس کا خیال رکھنا اور اس سے وفا نبھانا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ جس دن وان فاتح یہ سمجھ جائیں گے، وقت ان کو ان کی یادیں لٹا دے گا۔ مگر وہ بالکل کھوئی سی دور خلا میں دیکھ رہی تھی۔ میں جب ایئرپورٹ پہ تھی 7 سال پہلے تو میں نے ایک سوال کا جواب پا لیا تھا، وہ کھوئے سے انداز میں بولی۔ مجھے میرے منہ بولے دادا کی خدمت کے باوجود ان کی جائیداد سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملی تھی جس کی مجھے امید تھی۔ وہ میرا سنہرا مستقبل تھا۔ مجھے اپنے اصلی ماں باپ کے ملنے کی بھی امید تھی جو میرا ماضی تھے۔ مگر جب میری شادی ہوئی ایڈم، تو میں نے ایئرپورٹ پہ آ کے ملائیشیا میں قدم رکھتے ہوئے ایک بات طے کر لی تھی کہ میں ماضی اور مستقبل کے غم اور خوف بھلا کے صرف اس شخص کو اہم جانوں گی جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، میرا شوہر سمی۔ مگر بعد میں سمی نے جو آپ کے ساتھ کیا، اس کے بعد آپ نے صرف مستقبل کا سوچنا کیا، لمبی پلاننگ، دولت کمانا، ہر شے مستقبل کے لیے تھی۔ حال پہ غور نہیں کیا نا، ہے نا؟ تالیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر چونک کے اسے دیکھا۔ مگر ہم کیسے وان فاتح کو ان 3 سوالوں کے جوابات سمجھائیں ایڈم؟ وہ بے چین ہوئی۔ یہ ان کی اپنی جدوجہد ہے چیتالیہ، ہم چاہیں بھی تو کچھ نہیں کر سکتے۔ لیٹ اٹس ہیپن نیچرلی۔ اس کی بات نے فضا میں اداسیاں گھول دی تھی۔ رمبوتان کی پلیٹ اب دونوں کے درمیان میز پہ دھری تھی اور وہ اس کے دونوں اطراف میں چپ چاپ بیٹھے اپنی اپنی سوچوں میں مگن بیٹھے تھے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کے ایل کے آسمان میں قدیم ملاکہ کے برعکس چند ایک تارے ٹمٹماتے دکھائی دیتے تھے۔ دنیا والوں کے لیے ان تاروں کی روشنی اور رہنمائی کافی نہ تھی، اس لیے انہوں نے اپنے برقی کمکمے بنا کے عمارتوں پہ اور سڑکوں کے کنارے افشاں کی طرح چھڑک دیے تھے۔ ایسی ایک خالی سڑک تھی جو شہر کے حفاظتی زون میں واقع تھی۔ اسٹریٹ پولز اس خوبصورت اور کھلی سڑک کو روشن کیے ہوئے تھا۔ وہ قطار میں 3 لمبی لمبی کارز کھڑی تھی جن کے سیاہ شیشے سڑک کا عکس دکھا رہے تھے۔ ایسے میں ایک کار کا دروازہ کھلا اور باہر کھڑا عثمان کنگھارتا ہوا اندر بیٹھا۔ سلائیڈنگ ڈور بند کر دیا گیا اور کار کے اندر کی مدھم بتی روشن ہو گئی۔ اندر سٹنگ روم کی طرح آمنے سامنے نشستیں لگی تھیں۔ عثمان کے مقابل نشست پہ صوفیہ رحمان بیٹھی تھی، نیلا اسکارف لپیٹے، اسکرٹ کے اوپر نیلا کوٹ پہنے جس کے اوپر ننھی فلیگ پن لگی تھی۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے گہری نظروں سے عثمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چھوٹی چمکتی آنکھوں اور گوری رنگت والی خوبصورت عورت تھی، اور اس کے انداز میں ایک کزلی تمکنت اور ایک بے حصہ سرد پن تھا جو اس کو کسی ملکہ جیسا بنا دیتا تھا۔ صوفیہ کے ساتھ سوٹ میں ملبوس ایک آدمی بیٹھا تھا جو غالباً اس کا چیف آف سٹاف تھا۔ ملاقات کے لیے شکریہ عزت مآب۔ عثمان نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر کو جھکایا۔ جو بھی کہنا ہے 5 منٹ سے زیادہ مت لینا۔ میری رائے وسل بلوورز کے بارے میں ویسے بھی بہت خراب ہے۔ عثمان نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا اور گہری سانس لی۔ میں یہاں وان فاتح کے خلاف زہر اگلنے نہیں آیا۔ میں ان کا وفادار ملازم رہا ہوں اور کسی بھی قیمت پہ ان سے غداری نہیں کروں گا۔ واو! صوفیہ نے نزاکت سے اسکارف کے کنارے پہ انگلی پھیرتے ہوئے دیکھا۔ تو پھر تم نے مجھ سے ملنے پہ اصرار کیوں کیا؟ کیونکہ میں اپنے ملک کو بچانا چاہتا ہوں۔ کس سے؟ اس نے ابرو بھینچے۔ عثمان نے کوٹ کی جیب سے ایک فائل نکالی اور اس کے سامنے کی۔ صوفیہ نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالتے ہوئے فائل گھٹنوں پہ رکھی اور کھولی۔ سامنے تالیہ کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ یہ تو تمہاری ایکس باس کی نئی چیف آف سٹاف ہے نا؟ عزت مآب وزیر اعظم صاحبہ، یہ لڑکی فراڈ ہے۔ اس فائل میں اس کے شوہر کا پتہ بھی لکھا ہے جو اس وقت جیل میں ہے۔ یہ چند سال پہلے جب کے ایل آئی تھی تو ایک غریب لڑکی تھی، اب اس نے دولت بنا لی اور یہ وان فاتح کے قریب ہو گئی ہے۔ یو سی، میں تو اپنے باس کو اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کو چاہیے کہ اس لڑکی کے ماضی کو کنگھال لیں، اگر یہ کسی بھی جرم میں ملوث ہے تو اس کو گرفتار کروائیں۔
آپ کو مان فاتح کے خلاف ایک جیت ملے گی اور مجھے میری جاب واپس مل جائے گی، اور وقتی طور پر فاتح صاحب کو دھکا لگے گا، مگر وہ ایک بڑے خطرے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ صوفیہ رحمان نے فائل بند کر کے بے پرواہی سے اپنے چیف آف سٹاف کو تھما دی۔ مجھے دلچسپی نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ عثمان کو اشرف نے اسی جواب کے لیے تیار رہنے کا کہا تھا۔ وہ سلام کہتا خاموشی سے نیچے اتر آیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی صوفیہ نے گردن موڑ کے اپنے چیف آف سٹاف کو دیکھا اور سوچتے ہوئے بولی، اتنی تیزی سے ترقی کرنے والی خوبصورت لڑکیاں یا کرمنل ہوتی ہیں یا کال گرلز؟ اگر مان فاتح کی چیف آف سٹاف ان دونوں میں سے ایک ہے تو یہ بہت بڑا اسکینڈل ہوگا، ہے نا؟ اس کا ملازم مسکرایا اور سر کو خم دیا۔ یہ اسکینڈل اس کو تباہ کر دے گا۔ جو شخص اپنے آفس میں ایماندار انسان کو نہیں تعینات کر سکا وہ ملک کیسے چلائے گا؟ گڈ، تم یہ فائل کل صبح کے ایل کے سب سے ایماندار پراسیکیوٹر کو دے دو۔ کل سے ہم جھک کے فائل پہ نام دیکھا تالیہ مراد کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کریں گے۔ حکومتی ذرائع ایجنسیز سب کو استعمال کرو۔ مجھے بتاؤ کہ یہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یس میم۔ فرقان صوفیہ تھوڑی تلے انگلی رکھے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے سوچتے ہوئے بولی، اس لڑکی پہ نظر بھی رکھو۔ مجھے یہ بھی معلوم کر کے بتاؤ کہ اس کے اور مان فاتح کے درمیان کچھ اور تو نہیں چل رہا؟ شیور میم۔ وہ تعمیل کے لیے تیار تھا۔ صوفیہ مسکراتی ہوئی باہر موجود خالی سڑک کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ ایڈم ربوتان کی پوری پلیٹ ختم کر کے چلا گیا تو وہ غمگین سی وہیں صوفے پہ لیٹ گئی۔ سارے دن کی تھکاوٹ کے باوجود نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کچھ دیر گزری تو چابی سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ تالیہ، تم یقین نہیں کرو گی، مجھے تمہارے فاتح صاحب کا کون سا راز معلوم ہوا؟ داتن نے اندر آتی خوف اور جوش سے بھرے انداز میں اسے پکارا۔ وہ صوفے پہ دائیں طرف کروٹ لیٹی رہی، گال کشن پہ رکھے وہ یہاں سے داتن کو آتے دیکھ سکتی تھی۔ آریانہ والا راز؟ بس سادگی سے پکارا۔ داتن اس بات میں سر ہلاتے تیز تیز چلتی اس کے سر پہ آ کھڑی ہوئی۔ یار تالیہ، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنی بڑی بات دنیا سے چھپائے گا، مگر مجھ سے نہیں چھپائی تھی، مجھے سب بتا دیا تھا انہوں نے۔ وہ لیٹے لیٹے اداسی سے بولی، خیر اگر تم نے معلوم کر لیا ہے تو صوفیہ رحمان بھی کر سکتی ہے، ہمیں کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانی ہوگی۔ محض نظریں اٹھا کے داتن کو دیکھتے وہ سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی، ویسے تم نے کیسے معلوم کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اسے دفن کیا تھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے سرانے کھڑی داتن بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ دفن؟ کس کو؟ پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی۔ آریانہ مر چکی ہے؟ وہ تو صرف کھوئی تھی۔ تالیہ کرنٹ کھا کے اٹھ بیٹھی، سنہری بال کندھوں پہ بکھر گئے۔ تم یہی معلوم کر کے آئی تھی نا داتن، تم مجھے یہی بتانے لگی تھی نا؟ اسے احساس ہو رہا تھا کہ کچھ غلط ہے۔ نہیں، مجھے تو تم سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ مر چکی ہے۔ یا اللہ، اسے مان فاتح نے خود دفن کیا ہے؟ داتن نے کانوں کو چھوا۔ تالیہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تو پھر تم مجھے کیا بتانے آئی تھی؟ آریانہ کا تو ایک یہی راز ہے، مجھے فاتح نے خود بتایا تھا۔ داتن نے افسوس سے اسے دیکھا اور میز کے کنارے بیٹھی، پھر پرس نیچے رکھا اور تالیہ کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کے سیاہ ہاتھوں میں تالیہ کے سفید ہاتھ ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ تالیہ میری بچی، کیا تم واقعی مان فاتح کو جانتی ہو؟ ہاں، میں ان کو اچھے سے جانتی ہوں۔ سنہرے بالوں کے حالے میں اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ سانس روک کے وہ داتن کو دیکھ رہی تھی، اور وہ آریانہ کے متعلق سب سے اہم بات مجھے بتا چکے ہیں، پیچھے کچھ باقی نہیں رہتا۔ داتن نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے اس کے ہاتھ دبائے۔ تمہارے نزدیک مان فاتح کی زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے جس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا؟ تالیہ کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ یہ کہ ان کو اپنی بیٹی آریانہ سے زندگی میں سب سے زیادہ محبت تھی، اور اگر میں کہوں کہ یہ ایک جھوٹ ہے تو؟ تالیہ نے تڑپ کے اپنے ہاتھ کھینچے۔ غلط، بالکل غلط، ان کو آریانہ سے ہی سب سے زیادہ محبت تھی۔ ہاں تالیہ، یہ سچ ہے، اس کو آریانہ سے سب سے زیادہ محبت تھی، اپنی بیٹی آریانہ سے نہیں۔ تالیہ مراد اپنی جگہ منجمد ہو گئی، برف کے مجسمے کی طرح ساخت اور جام۔ آریانہ فاتح کی بیٹی نہیں تھی، کیا اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ اس نے دیکھا اپنے ذہن کے پردے پہ ایک عجیب منظر جس میں وہ خود بھی تھا۔ نیم تاریک کال کوٹری میں ٹھنڈے فرش پہ بیٹھا، اس کے جسم کے انگ انگ میں درد اٹھ رہا تھا۔ کنپٹی سے بہتے خون کی نمی گردن پہ محسوس ہوتی تھی۔ سامنے وہ دازانو بیٹھی تھی، سنہرے الجھے الجھے بالوں کی کس کے پونی بنائے، ملگجے سے سیاہ کرتا پاجامہ پہنے وہ سر جھکائے اس کے ہاتھ پہ مرہم لگا رہی تھی۔ گرم زخم پہ ٹھنڈا مرہم اسے اندر تک جلائے دے رہا تھا۔ یکجک لڑکی نے آنکھیں اٹھائیں، دونوں کی نظریں ملی، اور وہ مبہوت رہ گیا۔ وہ اس لڑکی کو پہچانتا تھا۔ تالیہ مراد کرنٹ کھا کے سیدھی ہوئی، اپنے سر پہ کھڑی داتن کو بے یقینی سے دیکھا۔ آریانہ فاتح کی بیٹی نہیں تھی؟ ہاں۔ داتن نے گردن دائیں بائیں گھمائی اور پھر دھپ سے اس کے ساتھ صوفے پہ آ گری۔ جس بچی کو فاتح و اسرا نے بیٹی کی طرح پالا تھا اور جس سے ان دونوں کو بہت محبت ہے، وہ اس کی سگی بیٹی نہیں تھی۔ تو پھر وہ کون تھی؟
وہ ہکا بکا سی داتن کو دیکھنے لگی۔ ساری نیند رفو چکر ہو گئی تھی۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم، تو باقی کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ تم نے مجھے وان فاتح کی فنانشل ٹرانزیکشن چیک کرنے کے لیے کہا تھا۔ پیسہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے، اب پیسے کا روٹ لیا نہ صابری سے بہتر کوئی نہیں چیک کر سکتا۔ تو اسی مد میں مجھے وان فاتح کا ایک خفیہ بینک اکاؤنٹ ملا جس کو وہ زیادہ استعمال نہیں کرتا تھا، اور وہ دم سادے سن رہی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فاتح ایک زمانے میں اس اکاؤنٹ سے ایک مخصوص رقم ہر ماہ کسی رپورٹر کو بھیجتا تھا۔ رقم کافی زیادہ تھی اور آریانہ کی گمشدگی تک ادائیگی کا سلسلہ چلتا رہا، پھر بند ہو گیا۔ ظاہر ہے کوئی رپورٹر اسے بلیک میل کر رہا تھا اور میں پہنچ گئی رپورٹر کے پاس۔ داتن فخر سے بتا رہی تھی۔ اس کی زبان کھلوانا مشکل نہ تھا۔ ویسے بھی آریانہ کی گمشدگی کے بعد اس نے خوف خدا کے ہاتھوں وان فاتح کو بلیک میل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لاؤنج میں داتن کی آواز کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ وہ تفکر سے مسکراتے ہوئے اپنی کارکردگی بتا رہی تھی اور تالیہ دونوں پیر اوپر کر کے بیٹھی بے چینی سے اصل بات سننے کی منتظر تھی۔ اس رپورٹر کو گزشتہ الیکشن پہ صوفیہ رحمان کے باپ کے کمپین مینیجر نے وان فاتح پر اوپوس ریسرچ کرنے کے لیے ہائر کیا تھا۔ وہ رپورٹر میری طرح زیرک تھا اور بال کی کھال اتار لیتا تھا۔ میری طرح اس کی تفتیش انتہائی باریک پین، اور تم اپنی یہ تعریفیں بعد میں بھی کر سکتے ہو، پہلے کام کی بات کر لیں۔ داتن نے اسے خفگی سے گھورتے ہوئے ناک سکوڑی۔ کہتے ہیں اچھا دوست قسمت سے ملتا ہے، اور اگر دوست میرے جیسا لیانا صابری۔ اس نے زور سے صوفے کی گدی پہ ہاتھ مارا۔ رپورٹر کیا معلوم ہوا رپورٹر کو؟ داتن جلدی بولنے لگی۔ جب آریانہ 2 سال کی تھی تو وان فاتح نے اس سے برتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے ایک سرکاری آفیسر کو رشوت دی تھی۔ وہ کبھی ناجائز کام کے لیے رشوت نہیں دے سکتے، ناممکن، وہ نہیں مان سکتی تھی۔ رپورٹر نے جب سرکاری افسر کا بیان سامنے لا کے رکھا تو فاتح نے سچائی سے اعتراف کر لیا کہ اس نے واقعی برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے رشوت دی تھی۔ تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے؟ کیونکہ اس وقت اس بچی کی عمر 2 سال تھی اور وان فاتح کی شادی کو صرف 1 سال گزرا تھا۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ یعنی وہ اسرا فاتح کی بیٹی نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے فاتح کی کسی پہلی بیوی یا رپورٹرز کو بھی یہی لگا کہ یہ بچی یا تو کسی خفیہ بیوی سے ہے یا جائز نہیں ہے۔ مگر جب اس نے فاتح کو بلیک میل کرنا چاہا تو فاتح نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ وہ بچی اس کی اپنی نہیں تھی، نہ اسرا کی تھی، اس نے اسے اڈاپٹ کیا تھا۔ تو اڈاپٹ شدہ بچی پہ اتنا پردہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اتنے ماہ اس رپورٹرز کو منہ بند کرنے کے لیے پیسے کیوں دیتے رہے؟ رپورٹر کا کہنا ہے کچھ تو ہے جس کو وہ چھپانا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے جیسے ہی فاتح سے کہا کہ وہ صوفیہ کے باپ کو بتا دے گا تو فاتح اس کو پیسے دینے پہ راضی ہو گیا۔ البتہ جب بچی کھو گئی تو انسانیت کے ناطے اس رپورٹر نے فاتح سے رابطہ منقطع کر دیا۔ اگر وہ بچی شروع سے اس کے ساتھ تھی تو اس کا مطلب ہے اس نے شادی بھی اس بچی کے کاغذی ماں باپ فراہم کرنے کے لیے کی تھی۔ وہ چونک کے بولی۔ ایک انٹرویو میں اسرا نے ہنستے ہوئے بتایا تھا کہ فاتح کو شادی کی جلدی تھی اور اسرا نے اس کی مدد کی۔ وہ دونوں امریکہ میں رہتے تھے تو انہوں نے ہر طرح سے اس بچی کے معاملے کو کور کر کے رکھا۔ ملائیشیا میں لوگ یہی جانتے تھے کہ وہ فاتح اور اسرا کی بیٹی ہے۔ انہوں نے اس کی عمر 1 سال کم لکھوائی تھی، اور یہ اللیگل برتھ سرٹیفکیٹ اس نے امریکہ کی بجائے ملائیشیا میں کیوں بنوایا؟ کیونکہ یہاں ناجائز کام زیادہ آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ تالیہ تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کے چھت کو دیکھتی سوچ رہی تھی۔ یعنی وان فاتح نے اس بچی آریانہ کے لیے اپنی ساری زندگی بدل کے رکھ دی۔ اسرا نے بھی اس کا مکمل ساتھ دیا۔ ماننا پڑے گا وہ اچھی بیوی تھی۔ اس کے لیے اپنے بچوں کا تحفظ سب سے بڑھ کے ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اعتراف کیا۔ تم نے ایک دفعہ بھی میرا شکریہ ادا نہیں کیا لڑکی۔ داتن پدوکا نے کافی دیر انتظار کے بعد سوچ میں گم تالیہ کو ٹہوکا دیا تو اس نے برا سا منہ بنایا۔ ابھی تو تم بڑا دوست کا راگ الاپ رہی تھی۔ دوستوں کا شکریہ اور سوری نہیں کہتے، مگر کچھ کھانے کے لیے تو کہہ دیتے ہیں نا۔ وہ خفگی سے اٹھی اور خود ہی کچن کی طرف بڑھ گئی، پھر کاؤنٹر کے قریب رکی۔ وہاں کوکو پھل کی ٹوکری اس دن سے ایسے ہی رکھی تھی۔ یہ ایڈم کیوں بھیجتا ہے تمہارے لیے اتنی ہائی کیلوری تحفے؟ وہ نہیں بھیجتا۔ پھر کون؟ داتن چونک کے اس کی طرف گھومی۔ وہ ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے سوچ میں گم نظر آ رہی تھی۔ بتا دوں تو کون سا تم یقین کر لو گی؟ داتن نے دونوں ہاتھ پہلوؤں پہ رکھے اور ہمیں بھینج کے اسے دیکھا۔ کیا تمہیں ہماری دوستی پہ اتنا بھی یقین نہیں ہے؟ تالیہ نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ تم یقین نہیں کرو گی؟ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ تم آزما کے تو دیکھو۔ تالیہ نے کاؤنٹر کے پار کھڑی متفکر سی داتن کو دیکھا اور مسکرائی۔ اگر میں کہوں کہ میں نے اڑنا سیکھ لیا ہے، یا انسانوں کو ہاتھ کے اشارے سے سانپ بچھو بنا سکتی ہوں، یا جس شے کو چھوں اس کو سونا بنا دیتی ہوں، تو کر لو گے یقین؟ تمہیں اب بھی شک ہے؟ اور اگر میں کہوں کہ داتن پہ جمی اس کی آنکھیں بھیگیں، آواز کپکپائی کہ میں نے وقت میں سفر کیا ہے۔ میں 600 سال پہلے کے ملاقہ کی شہزادی تاشا ہوں۔ میں نے وہاں کے غلام فاتح سے شادی کر لی تھی۔ ایک رات میں ایڈم، میں اور فاتح 4 ماہ قدیم ملاقہ میں گزار آئے ہیں، تو یقین کر لو گی کہ کسی کھلی کھڑکی سے تیز جھونکا آیا اور اس کے چہرے پہ آئے بال پیچھے کو اڑنے لگے۔ اس کی گردن اٹھی تھی اور داتن پہ جمی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔
داتن کے ہاتھ پہلو پہ آن گرے، لب ہلکے سے کھل گیا، پھر وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی قریب آئی اور میز کے کنارے پہ بیٹھی۔ تو تم نے چابی کا قفل ڈھونڈ لیا تھا، اس کتاب میں لکھا تھا کہ وہ وقت کا دروازہ ہے، کیا واقعی وہ؟ تالیہ نے اس بات میں سر ہلایا، آنسو سست روی سے گرنے لگے۔ اس سفر کو یاد کرنا خوف اور تکلیف کو یاد کرنا تھا، وہ وقت کی قید، وہ مراد راجہ کا اصلی چہرہ جاننا، وہ جنگل میں ننگے قدموں سفر کرنا۔ یا اللہ، تم نے وقت کا دروازہ پار کر لیا، میں نے تمہیں منع کیا تھا مگر تم نے نہیں سنا۔ وہ ایک دم بے بسی سے غصہ ہوئی۔ وہ کتاب درست کہتی تھی، تمہاری گردن کا نشان، تم پمبورو تھی، شکار باز۔ اوہ تالیہ، تمہیں کیوں لگا میں تمہارا یقین نہیں کروں گی؟ کیونکہ میں نے ساری عمر جھوٹ بولے ہیں، اور دیکھو وقت نے کیسے میرے ساتھ جھوٹ بول دیا، مجھے ایسا سچ تھما دیا جس کو کہنے کی ہمت بھی نہیں رہی۔ میں بہت تکلیف میں ہوں داتن، وہ ہموار لہجے میں کہہ رہی تھی، البتہ آنسو گرتے جا رہے تھے۔ اسی لیے میں نے جھوٹ اور دھوکے کے اس راستے کو چھوڑ آئی ہوں۔ پلیز میری مدد کیا کرو، مجھے یہ مت کہا کرو کہ انسان نہیں بدل سکتے، مجھے امید اور ہمت دلایا کرو، مجھے کہا کرو تالیہ تم بھی اچھی ہو سکتی ہو۔ میں نے بہت کوشش کی، بہت محنت کی بہتر بننے کے لیے، سچا بننے کے لیے۔ پلیز مجھے حقیقت کا آئینہ مت دکھایا کرو، پلیز مجھے اس فیری ٹیل میں زندہ رہنے دیا کرو جس میں جب لوگ اچھے ہو جاتے ہیں تو ان کے گناہ ان کا پیچھا نہیں کرتے اور ان کو ان کی ہیپی اینڈنگ مل جاتی ہے۔ مجھے میری ہیپی اینڈنگ چاہیے داتن، مجھ سے جھوٹ بولا کرو، کہا کرو کہ وہ مجھے مل جائے گی۔ وہ بڑے صبر سے دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی مگر اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ داتن نے دل تھام کے اسے یوں دیکھا، اس کا تو جیسے کلیجہ کٹ گیا ہو۔ مجھے شروع سے بتاؤ کہ اس رات کیا ہوا تھا؟ وہ واقعی تالیہ کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ پھر جو وہ بولنا شروع ہوئی تو صبح تک بولتی ہی رہی۔ کچن کاؤنٹر پہ رکھی پھلوں سے بھری ٹوکری خاموشی سے ان دونوں کو صوفے پہ بیٹھے باتیں کرتے دیکھتی رہی۔ روشنی پھیلنے لگی تھی جب داتن تیسری دفعہ چائے بنانے اٹھی، پھر رک کے اس کی طرف گھومی۔ تم آج سے مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گی، تمہیں تمہارے ہیپی اینڈنگ دلانے کے لیے لیانا صابری کو جو بھی کرنا پڑا وہ کرے گی، مگر تمہاری امید نہیں ٹوٹنے دے گی۔ تم اچھی بن چکی ہو تالیہ، اور جب انسان اچھا بن جاتا ہے تو اس کے گناہ اس کے پیچھے نہیں آتے۔ واقعی داتن؟ اس نے امید اور خوف کے سے داتن کا ہاتھ تھام کے پوچھا۔ کبھی کسی کو کبھی نہیں علم ہوگا کہ میرا ماضی کیسا تھا؟ اگر میں مستقبل کو اچھے رنگوں سے لکھوں تو میرا ماضی ختم ہو جائے گا؟ ہاں تالیہ، تمہارا ماضی کبھی کوئی نہیں ڈھونڈ سکے گا اور نہ ہی تمہارے جرائم تمہارے پیچھے آئیں گے۔ داتن نے اسے تسلی دی، وہی جھوٹی تسلی جو تالیہ نے تھوڑی دیر پہلے اسے دینے کے لیے کہا تھا۔ اس صبح پراسیکیوشن آفس میں دو لوگ ایک میز کے گرد بیٹھے تھے، ان کے درمیان ایک فائل کھلی رکھی تھی۔ پہلے صفحے پہ تالیہ مراد کی انلارج تصویر چسپاں تھی اور دیگر صفحات پہ اس کی پروفائل تحریر تھی۔ جو شخص تصویر اٹھا کے غور سے دیکھ رہا تھا وہ ادھیڑ عمر کا سرمئی بالوں والا ملے مرد تھا۔ آنکھوں پہ سلور فریم کا چشمہ لگائے وہ کشادہ پیشانی اور ٹھنڈے مزاج کا حامل انسان لگتا تھا۔ اس کا نام احمد نظام تھا اور وہ چیف پراسیکیوٹر تھا۔ ٹنگو احمد، سامنے بیٹھا آفیسر رازدارانہ لہجے میں کہنے لگا، یہ تالیہ بنت مراد ہے، وان فاتح بن رامزل کی نئی کمپین مینیجر، ایک معروف سوشلائٹ اور چیریٹی ورکر۔ مگر اٹارنی جنرل کے آفس سے یہ فائل آپ کو اس لیے بھیجی گئی تاکہ آپ معلوم کریں کہ کیا یہ لڑکی وہی ہے جو یہ خود کو کہتی ہے۔ سلور بالوں والے پراسیکیوٹر نے تصویر رکھی، اینک اتاری اور آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اسے غور سے دیکھا۔ حکام بالا ایک دم سے ایک عام سی لڑکی میں کیوں دلچسپی لینے لگے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک دم سے وان فاتح کی گرد نظر آنے لگی ہے۔ مگر سیاستدانوں کی گرد تو سارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، دولت مند، سوشلائٹ، تاجر، کاروباری لوگ۔ عام لوگوں کو کہاں ملتی ہے نوکری؟ سیاستدانوں کے قریب مجھے اس میں کوئی معجوب بات نہیں لگتی۔ ہمیں مصدقہ اطلاع ملی ہے کہ یہ لڑکی وہ نہیں ہے جو وہ خود کو کہتی ہے۔ اگر ایسا ہے اور وہ واقعی کوئی جاسوس، کوئی خفیہ ہے تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بار ایسن نیشنل کے ہونے والے صدر کو اس سے محفوظ رکھیں۔ ٹنگو احمد، کیا آپ یہ ذمہ داری بغیر گھبرائے قبول کر سکتے ہیں؟ اس کا انداز جتانے والا تھا۔ احمد نظام مسکرایا اور پیچھے کو ٹیک لگائی۔ میں اس آفس میں اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں جتنے عرصے میں بچے جوان ہو جاتے ہیں۔ میں جب کسی کیس کی ابتدائی فائل دیکھتا ہوں تو بتا دیتا ہوں کہ کیس میں کچھ ہے یا نہیں، اور اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب کوئی جرم ہوا ہی نہیں تو ایک بیچاری لڑکی کو پریشان کرنے کا کیا فائدہ؟ اس فائل میں اس کے ایکس ہسبینڈ کا پتہ بھی لکھا ہے جو کہ اس وقت جیل میں ہے۔ اس کا بیان سن کے آپ کی رائے بدل جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ایکس کی تعریف کرتے ہیں؟ تو یہ اس فائل پہ نام پڑا تالیہ کے ایکس ہسبینڈ کی رائے کو میں کیسے معتبر مان لوں؟ سامنے بیٹھے آفیسر نے گہری سانس بھری۔ سرکاری افسر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ آپ اس کیس کو 2 ہفتے کے لیے ٹرائل کے طور پہ لے لیں، اگر اس میں کچھ نہ ملے تو اسے چھوڑ دیجیے گا۔ صاحب، اگر مجھے کسی مقام پہ یہ معلوم ہوا کہ احمد نظام نے آگے کو جھک کے سنجیدگی سے تنبیہ کی، یہ کیس صرف ایک سیاسی فشنگ ایکسپیڈیشن ہے اور مجھے اس کا حصہ بنایا گیا ہے تو میں اسی وقت استعفیٰ دے دوں گا۔ میں وان فاتح اور صوفیہ رحمان ان دونوں جیسے سیاستدانوں سے نالاں ہوں۔ یہ کوئی سیاسی فشنگ مہم نہیں ہے سر، وہ یقین دلا رہا تھا۔ فشنگ مہم اس تفتیش کو کہتے ہیں جس میں یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ فلاں مجرم ہے اور اسے سزا دینی ہے۔
تو ذہن بنا کے اس کے خلاف بہت سی معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں تاکہ کچھ ایسا مل جائے جس پہ اسے سزا دی جا سکے، جیسے کنڈیاں لگا کے جھیل کنارے بیٹھ جانا، پھر آگے مچھلی پھنسے یا کینچوا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری زبان پہ اعتبار کر رہا ہوں، میرے نزدیک انسان کی زبان اس کی گردن کو رہن رکھ سکتی ہے۔ پھر وہ کھڑا ہوا تو آفیسر بھی ساتھ ہی اٹھا، دونوں نے مصافحہ کیا اور تنگو احمد نے اپنی بات دہرائی۔ اس لڑکی نے ابھی تک کوئی جرم نہیں کیا جو ہمیں معلوم ہو، اور نہ ہی کسی نے اس کی شکایت کی ہے۔ 2 ہفتے، اگر 2 ہفتوں تک مجھے کچھ نہ ملا تو میں اس فائل کو بند کر دوں گا۔ اس کا لہجہ پرعزم اور اٹل تھا، وہاں کوئی لچک کوئی ڈھیل نہ تھی۔ سرکاری افسر نے مسکرا کے گرمجوشی سے ہاتھ ملایا۔ میرے خیال میں سر یہ کیس اتنی جلدی بند نہیں ہوگا۔ ٹیبلائڈ کے دفتر میں معمول کے مطابق صبح سویرے گھنٹیوں اور آوازوں کا شور گونج رہا تھا۔ کیبن در کیبن قطار میں بنے تھے اور رپورٹرز، کمپوزرز اور ایڈیٹرز اپنے اپنے کی بورڈ میں سر دیے کام کر رہے تھے۔ ایڈم بن محمد پہ لمبے اسٹریپ والے بیگ اٹھائے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ چیک والی شرٹ اور سادہ انداز میں جمائے بال معمول کے مطابق تھے۔ آج اس نے سوٹ وغیرہ نہیں پہنا تھا، اب تو اس کی جاب پکی تھی، مگر کیا یہ آگے بھی پکی رہے گی؟ یہ اندیشہ اس کو پریشان کیے ہوئے تھا۔ ایڈیٹر کا دروازہ کھٹکھٹا کے اندر سر نکال کے جھانکا تو وہ کام کرتے دکھائی دیے، وہی پہلے دن والے تاثرات، ماتھے پہ بال، ناک پہ غصہ، چہرہ جھکا ہوا۔ ایڈم نے تھوک نگلا۔ سر میں آ جاؤں؟ انہوں نے سر اٹھا کے اسے دیکھا تو وہ فوراً اسے اندر آیا اور شروع ہو گیا۔ سر میں شرمندہ ہوں کہ اس ہفتے کوئی سٹوری نہیں دے سکا۔ آپ نے مجھے جاب دی مگر میں آپ کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اگلے ہفتے میں۔ ایڈم آؤ بیٹھو، کب آئے تم؟ ایڈیٹر کے چہرے پہ ایسی خوشی اتری کہ ایڈم کے الفاظ درمیان میں رہ گئے۔ گنگ سا اس کو دیکھنے لگا جو کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اور سٹوری کی کیا بات کرتے ہو؟ اتنی دلچسپ خبر ہم نے بریک کی، وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ بیٹھو نا۔ پہلے تو اسی سے لگا وہ طنز کرے، مگر ایڈیٹر کی خوش اخلاقی قدرتی تھی۔ ایڈم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میری کون سی سٹوری؟ وہ ایکٹریس کے اسکینڈل والی تو آپ نے چھاپی ہی نہیں ہے۔ ایڈیٹر نے مسکرا کے ہاتھ جھلایا۔ جانے بھی دو اسے، اصل سٹوری تو تم نے حالم کے خط کے لفافے کے اندر ڈال کے دی تھی۔ وہ تو شکر ہے میں نے وہ لفافہ کھول لیا، ورنہ وہ بٹن کیمرہ اور وان فاتح کی ویڈیو تو ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہے۔ ویسے کیا شاندار ویڈیو لیک کی، ہمارے ویب سائٹ کے ہٹس ایسے اوپر گیا کہ وہ پرجوش سے بتا رہے تھے۔ ایڈم بن محمد کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ حالم کے بنگلے کا تک کا سفر اس نے غصے، صدمے اور بے بسی کی جس حالت میں کیا صرف وہی جانتا تھا۔ گیٹ بند تھا، اس نے زور سے گھنٹی بجائی، پھر غصے سے چھوٹا گیٹ پھلانگا اور تیزی سے پورچ میں آیا۔ بند دروازے کو زور سے دھڑ دھڑایا۔ آرام سے، آرام سے۔ داتن نے دروازہ کھولا، ساتھ ہی برہمی سے اسے ٹوکا، مگر ایڈم کا سرخ چہرہ اور بھنچی ہوئی بھویں دیکھ کے ٹھہری۔ تمہیں کیا ہوا؟ چیتالیہ کہاں ہے؟ وہ برایا جہاں اس وقت سارے کنگ میکرز ہوتے ہیں، اپنے سیاستدانوں کے گرد۔ وہ تیزی سے مڑا اور گیٹ کی طرف بڑھا تو داتن نے پکارا، تمہارے خیال میں تمہیں کوئی سیاسی پارٹی کے دفتر میں اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ گھسنے دے گا؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ لہجہ ابھی تک سخت تھا۔ ایڈم واپس گھوما اور چبھتی نظروں سے اسے دیکھا۔ آف کورس، آپ تو جانتی ہوں گی۔ بہرحال چیتالیہ سے کہے گا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ انہوں نے میرے ذریعے زور دے کر فاتح صاحب کی ویڈیو لیک کروائی تھی۔ تو اس سے کندھے اچکائے تو ایڈم نے غصے اور بے بسی سے سانس باہر خارج کی۔ تو یہ کہ مجھے ان کے فاتح صاحب سے دھوکہ دہی کرنے سے زیادہ اس بات کا افسوس ہے کہ انہوں نے کہا تھا وہ خود کو بدل رہی ہیں، اور میں نے یقین کر لیا تھا، مگر وہ اب بھی ویسی ہی ہیں۔ اکیلی کیوں بدلے وہ؟ داتن نے غراتے ہوئے باہر قدم رکھا تو وہ ٹھہر گیا۔ تم کیوں نہ بدلو؟ فاتح رامزل کیوں نہ بدلے؟ ساری دنیا کیوں نہ بدلے؟ وہ پورچ میں قدم قدم اس کے قریب آ رہی تھی۔ بھاری بھرکم داتن نے ہاتھ دونوں پہلوؤں پہ جما رکھے تھے اور غیظ و غضب سے چہرہ تمتمانے لگا تھا۔ صرف میری تالیہ کیوں بدلے؟ اس نے تو طے کر لیا کہ وہ اپنے اصل سے نہیں بھاگے گی اور اپنے ٹیلنٹس کو اپنے عزیز لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرے گی۔ مگر میں پوچھتی ہوں لڑکے، تم لوگ کیوں نہ بدلو؟ وان فاتح کیوں مصلحت پسندی کی سیاست چھوڑ کے اپنی بیوی اور اس کے بھائی کے خوف سے آزاد ہو کے اپنے اصل کے ساتھ قدیم علاقہ والا بے خوف انسان کیوں نہ بنے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے قریب آ رہی تھی۔ ایڈم کے تاثرات بدلے، قدم قدم پیچھے ہٹنے لگا۔ اور تم کیوں نہ بدلو؟ کب تک خود ترسی کا شکار ہوگے بے روزگار پھرو؟ تم اس ڈنر پہ اسی جگہ کھڑے تھے جہاں عثمان نے کھڑے ہو کے وہ ویڈیو بنائی تھی۔ ہم نے بٹن کیمرے کو چیک کیا تو وہ وائی فائی سے کنیکٹڈ نہیں تھا، مگر عثمان کے فون سے ضرور تھا۔ اشر وغیرہ کے پاس ویڈیو ہو یا نہ ہو، عثمان کے پاس اس کی کاپی ضرور تھی۔ کبھی نہ کبھی اسے لیک ہونا تھا اور تم پہ الزام لگتا، مگر جانتے ہو عثمان نے تم پہ الزام کیوں نہیں لگایا؟ وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھ رہی تھی اور وہ چوکنا سا پیچھے ہٹ رہا تھا۔ دیوار سے کمر ٹکرائی تو رک گیا، کیونکہ تالیہ نے تمہیں وہ ڈھال تھما دی تھی جس کو اٹھائے تم کسی کی خبر لیک کر سکتے ہو، کسی کا راز کھول سکتے ہو، کسی کی جاسوسی کر سکتے ہو۔ تمہیں اس چیز کا لائسنس مل گیا ایڈم۔ وہ جانتے ہو وہ ڈھال کیا ہے؟ رپورٹر ہونا۔
دیوار سے لگا ایڈم دھیرے سے بولا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے کیونکہ رپورٹر یہ سب کر سکتا ہے۔ بالکل ایڈم بن محمد۔ داتن اس کے سامنے کھڑی سے گھور رہی تھی۔ تمہیں اب امیونٹی مل گئی ہے اور جاب بھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں بغیر کسی ڈگری یا قابلیت کے اتنے بڑے اخبار میں یوں ہی جاب مل جائے گی؟ اور وہ ویڈیو تمہاری سی وی تھی، اسی سے تمہیں عزت ملنے لگے گی۔ وہ ویڈیو وان فاتح کے گرد سے عثمان جیسے لوگوں کو دور کرنے کا ہتھیار تھی، وان فاتح کو آزاد کرنے کی چابی تھی۔ آئندہ کوئی بھی فاتح کی ویڈیو بنانے کی کوشش نہیں کرے گا کیونکہ اس ویڈیو سے اس کو ملنے والی عزت اشر جیسے لوگوں کی عبرت کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے آئندہ تالیہ پہ غصہ کرنے کے بجائے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے گیٹ پھلانگنا تو بہتر ہوگا۔ ایڈم پہ گھڑوں پانی پڑ چکا تھا، تو یہ طے تھا کہ صرف تالیہ کو نہیں بدلنا تھا، اس کے گرد موجود باقی دنیا کو بھی تالیہ کے مطابق خود کو تبدیل کرنا تھا، چاہے خوشی سے چاہے ناخوشی سے۔ ظاہر ہے جب میں نے سنا تو مجھے غصہ آیا تھا، مگر ایڈم نے ہونٹ کاٹتے شانے اچکا دیے۔ الفاظ ختم ہو گئے تھے، پھر ایک دم وہ چونکا۔ آپ نے کہا قدیم ملاقہ والا فاتح، آپ کو کیسے پتا؟ داتن نے گہری سانس لی، ہاتھ پہلوؤں میں گرائے اور آنکھیں گھمائی۔ ظاہر ہے تالیہ میری بہترین دوست ہے، اس نے تمہارے وقت کے سفر کی رودات پہلے دن ہی سنا دی تھی مجھے۔ پہلے دن؟ ایڈم نے مشکوک انداز میں ابرو اٹھائے۔ مطلب دوسرے دن؟ ایڈم نے دوسری بار ابرو بھی اٹھایا۔ مطلب کل بتایا اس نے۔ داتن برے موڈ سے بولی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ ماحول سے تلخی خود بخود جانے لگی۔ تو بالآخر انہوں نے آپ پہ یقین کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کے چہرے کی سرخی ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی، مگر اب وہ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ چیزیں سیاہ اور سفید نہیں ہوتی، چیزیں اس سے زیادہ پیچیدہ ہوتی ہیں۔ اس کو ہمیشہ سے مجھ پہ یقین تھا۔ اس نے شانے اچکائے، پھر سے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں لاؤنج سے ملحقہ اوپن کچن میں میز کے گرد بیٹھے تھے۔ ماحول کی تلخی اب چائے کی خوشبو میں گھل کے انکا ہو چکی تھی۔ البتہ داتن کے چہرے کے زاویے بدستور اکھڑے سے تھے۔ آج چائے ٹھیک سے نہیں بنی، ضائع ہونے سے بہتر ہے تم پی لو، تمہیں اپنے کڑوے رویے کی سزا بھی تو ملنی چاہیے۔ آپ مجھے اس چیز کے ساتھ بھی چائے کی پیشکش کر سکتی تھی جس کو خوش اخلاقی کہتے ہیں۔ میرے اندر وہ چیز ناپید ہے۔ وہ اسی طرح ماتھے پہ بل لیے اس کے سامنے چائے کے برتن نکالنے لگی۔ اور ویسے بھی یہ ادب آداب تمہارے ملاقہ میں چلتے ہوں گے، ہم نئے زمانے کے لوگ ہیں۔ فاسٹ فوڈ جنریشن۔ تو چیتالیہ نے سب بتا دیا۔ ایڈم نے محظوظ انداز میں اپنا مگ اٹھایا اور گھونٹ بھرا۔ چائے بےحد خوش ذائقہ تھی۔ ہاں یہ بھی کہ تم وہاں مورخ تھے، ہا ہا ہا۔ تصور کرو مورخ۔ وہ طنز سے ہنسی۔ ویسے مجھے افسوس ہے کہ تمہارا سامان سنباؤ کے گھر سے نہیں نکلا۔ سامان؟ ہاں، تالیہ نے کہا تم نے کچھ چیزیں چھپائی تھیں روزمرہ کی، مگر واپس آ کے خدائی پہ وہ نہیں نکلی، افسوس۔ وہ واقعی طنز کر رہی تھی، مگر ایڈم سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ وہ صرف چیزیں نہیں تھیں اور نہ ہی فقط میں نے چھپائی تھیں۔ شاید چیتالیہ شرمندگی سے بچنے کو بات چھپا گئی۔ وہ پورا خزانے سے بھرا صندوق تھا جو ہم دونوں نے مل کے چھپایا تھا۔ داتن کے ہاتھ سے چمچ زور سے ٹرے میں آ گرا۔ اس کا منہ کھل گیا۔ خزانے کا صندوق؟ پورا صندوق؟ اس کے دماغ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ جی ہاں، پورا صندوق بھرا تھا ہم نے، مگر کوئی ہمارے واپس آنے سے پہلے نکال کے لے گیا۔ کون لے گیا؟ کہاں لے گیا؟ تم لوگوں نے کوئی تفتیش بھی نہیں کی؟ یا اللہ، پورا صندوق! داتن کو ہول اٹھ رہے تھے۔ سارا صحن کھود لیا، کچھ نہیں ملا۔ اب تو میں نے اس کی فاتحہ بھی پڑھ لی اور دعائیہ انداز میں دونوں ہاتھ چہرے پہ پھیرے۔ چلو اٹھو، اسی وقت ہم ملاقہ جا رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، تم لوگوں نے اپنا خزانہ اتنی آسانی سے کیسے چوری ہونے دیا؟ وہ اٹھی، اسے چٹکی بجا کے اٹھنے کا اشارہ کرنے لگی۔ ایڈم گڑبڑا کے کھڑا ہوا، چائے کا مگ میز پہ رکھ دیا۔ مگر خزانہ تو غائب ہو چکا ہے، اب اسے کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ کبھی اسکول گئے ہو؟ کبھی سائنس کی کتابیں پڑھی ہیں؟ مادے کا پہلا اصول یاد ہے؟ وہ منہ بنا کے کہنے لگا کہ اے خاتون، کتابوں تک نہ ہی آئیں تو اچھا ہوگا، مگر وہ بولتی جا رہی تھی۔ مادہ نہ تخلیق ہوتا ہے نہ تباہ ہو سکتا ہے، اس کی بس حالت بدلی جاتی ہے۔ خزانہ بھی غائب نہیں ہوتا، اس کا بس مالک بدل جاتا ہے، اور نئے مالک کو ان چیزوں کو بیچنا بھی پڑے گا، اور جب وہ بیچے گا تو ہم اس کو ٹریک کر لیں گے۔ اب راستے میں تم مجھے ہر چیز کی تفصیلی ڈسکرپشن دو گے۔ چلو پھر۔ وہ گھرک کے بولی تو ایڈم بس اسے دیکھ کے رہ گیا۔ یہ کتابیں نہ پڑھنے والا طعنہ آپ نے مجھے کس خوشی میں دیا؟ وہ خفا ہوا۔ کیونکہ تمہاری جنریشن کے لوگوں کو کتابوں سے الرجی ہے، سارا وقت اسکرینوں میں گھسے رہتے ہو۔ کبھی کتابیں پڑھو تو جانو کہ دنیا کتنی بڑی اور انسان کتنا گہرا ہے۔ وہ اپنے پرس میں جلدی جلدی چیزیں ڈالتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایڈم نے آنکھیں تیکھی کر کے اسے دیکھا۔ ہو سکتا ہے ایڈم نے آپ سے زیادہ کتابیں پڑھی ہوں۔ داتن نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں برسوں سے KL کی سب سے بڑی لائبریری میں لائبریرین ہوں۔ میں اپنے ساتھ 4 کتابیں اٹھا کے چلتی ہوں، ایک ٹریفک سگنل پہ رکے ہوئے پڑھتی ہوں، ایک ڈاکٹرز اپائنٹمنٹ کے انتظار میں، ایک لنچ بریک میں کھانے کے ساتھ، اور ایک رات سونے سے پہلے۔ تم ایک دن میں کتنی کتابوں کو پڑھ سکتے ہو؟ ایڈم کا منہ کھل گیا، پھر جلدی سے اسے بند کیا اور کندھے اچکائے۔ آپ نے صحیح کہا، مجھے واقعی کتابوں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، کم از کم آپ جتنا تو نہیں معلوم۔ وہ اور جھرجھری لے کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ طے تھا کہ دنیا میں ایڈم بن محمد سے زیادہ عجیب لوگ بستے تھے۔
شام کی اس تقریب سے پہلے وان فاتح ایک جگہ لنچ پہ مدعو تھا، سو یہ طے ہوا کہ وہ سیدھا تقریب میں پہنچے گا جہاں اسرا اور اشر پہلے سے موجود ہوں گے۔ اشر سے وہ اتنے دن بعد آج پہلی دفعہ ملنے جا رہا تھا اور تالیہ جانتی تھی کہ اس ملاقات میں گئے دنوں کی تلخی کا شائبہ تک نہ ہوگا۔ لنچ سے قبل وہ کسی کام سے آفس واپس آئی اور اپنی میز کے دراز کو کھول کے کچھ تلاشنے لگی کہ اپنی کرسی پہ چشمہ ایک پیلا نوٹ دیکھ کے ٹھہر گئی۔ ماتھے پہ بل پڑے، 2 انگلیوں سے نوٹ اتارا اور چہرے کے سامنے کیا۔ "دا ایول کوئین"۔ تالیہ نے ارد گرد دیکھا، سامنے ہال بنا تھا جہاں اسٹافرز اپنے اپنے کیبن میں مصروف دکھائی دیتے تھے۔ یقیناً انہی میں سے کسی نے اس لڑکی ایمان موسیٰ کو نکالے جانے کے باعث اپنا غصہ تالیہ پہ یوں نکالا ہوگا۔ اس نے ایک تیکھی نظر اوپر لگے CCTV کیمرے پہ ڈالی اور دراز سے مطلوبہ کاغذ نکالتی آگے بڑھ گئی۔ لفٹ میں نیچے جاتے ہوئے اس نے دوبارہ سے اس پرچی کو پڑھا۔ آفس اسٹافرز سے اتنی جلدی ترقی ملنے پہ پسند نہیں کرتے تھے، مگر وہ تالیہ مراد کو نہیں جانتے تھے۔ چند ماہ قبل تک وہ ایک خوش باش سی اسکیمر تھی جس کو لوگوں کو لوٹنے میں مزہ آتا تھا، پھر وہ وقت کے الٹے چکر میں پھنسی تو جانا کہ وہ ایک شہزادی ہے۔ تب اسے شہزادی کا کردار ادا کرنا آسان لگا تھا۔ وہ تب بھی چور تھی اور بھلے وہ ملاقہ سے نکلنا چاہتی تھی مگر اسے راج کرنا اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ ملاقہ کے لوگوں کے لیے کام کر رہی تھی مگر وہ ایک خود پسند اور مغرور شہزادی بن گئی تھی۔ لیکن جب وقت نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا اور اس نے یہ جان لیا کہ اسے KL میں اپنی زندگی کے نئے اصولوں پہ شروع کرنی ہوگی تو وہ بدل گئی۔ اس نے ایمان کو صرف اپنی طاقت دکھانے کے لیے فائر نہیں کیا دیا تھا مگر آفس کے لوگ یہی سمجھتے تھے۔ مگر اب میں ویسی نہیں ہوں، تالیہ نے لفٹ کی دھاتی دیوار میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے سوچا۔ میں ایک ظالم ملکہ بننے کی خواہش مند لڑکی نہیں ہوں، میں ایک عاجز ورکر ہوں جو فاتح رامزل کے تابع ہے۔ میں یہ سب ان کے ساتھ رہنے کے لیے کر رہی ہوں اور مجھے اس دنیا میں حکومت کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ یہ پرچی لکھنے والا غلط ہے، وہ نہیں جانتا کہ میں نے کتنی محنت سے خود کو بدلا ہے۔ میں اب وہ شہزادی نہیں ہوں جو قید خانے میں فاتح پہ تشدد کرتے دیکھ کے سپاہیوں پہ چلائی تھی کہ وہ ان کی ہونے والی ملکہ ہے۔ میں بس تالیہ ہوں۔ پرچی مروڑ کے پرس میں ڈالی اور سر اٹھایا تو دھات میں اس کا عکس بدلا سا تھا۔ عکس میں تاج پہنے کامدار لباس میں ملبوس مسکراتی ہوئی شہزادی تاشا اس کو دیکھ رہی تھی۔ پرچی درست کہتی ہے تالیہ، تم اپنے اندر کی طاقت کی ہوس میں ڈوبی شہزادی تاشا کو خود سے الگ نہیں کر سکتی۔ تالیہ نے جلدی سے سر جھٹکا، لفٹ کے دروازے کھل گیا اور وہ تیزی سے باہر نکل آئی۔ اسے اپنے اندر کی آوازوں کو ہر صورت دبانا تھا۔ تقریب ایک فارم ہاؤس پہ منعقد کی گئی تھی۔ وسیع لان کے درمیان مستطیل سا نیلا تالاب تھا جس میں غبارے تیر رہے تھے۔ تالاب نے لان کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ دونوں اطراف میں مہمان گلاس تھامے خوش گپیوں میں مصروف ٹہلتے دکھائی دیتے تھے۔ وہ فاتح کے کندھے کے پیچھے تھی، آلو بخارے کے رنگ کے منی کوٹ کو سفید اسکرٹ بلاؤز میں پہنے، بالوں کو درمیان کی سیدھ مانگ نکال کے جوڑے میں باندھے وہ چوکنی اور محتاط نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے برعکس اس کا باس ریلیکسڈ تھا، ٹائی نٹ داروں اور سفید شرٹ کے اوپر سمئی کوٹ پہنے، بالوں کو ماتھے پہ بکھرائے مسکرا کے ہر آنے والے سے مل رہا تھا۔ وہ دونوں گارڈز کے ہمراہ لان کے سرے تک آئے تو سامنے اسرا اور اشر منتظر کھڑے تھے۔ اسرا نے سرمئی اسٹول سر پہ اوڑھ رکھا تھا مگر اس کے باوجود سامنے سے بھورے بال اور موتیوں کا نیکلس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ فاتح کو دیکھتے ہی مسکرا کے اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی۔ اشر بھی آبنگ کہتا آگے بڑھا اور اس کے آبنگ نے بھی فوراً سے پرجوش انداز میں اس کا ہاتھ تھام لی کے مسافے کیا۔ ان دونوں کے درمیان جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ تینوں ایک تکون کی طرح مسکرا کے بات کر رہے تھے اور 3 قدم دور کھڑی تالیہ کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ سیاسی مفاد کے لیے سب کتنے مزے سے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ انسان تو ابھی تک قدیم ملاقہ جیسا تھا، وہاں بھی ملکہ یان صفو اور تالیہ مشترکہ دشمن مراد راجہ کے خلاف اکٹھی ہو گئی تھی اور یکدم احساس ہوا کہ اسرا چبھتی نظروں سے اس کی مسکراہٹ دیکھ رہی ہے تو اس نے چہرہ سیدھا کر لیا۔ اسرا واپس فاتح کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تھینک یو فاتح، وہ تشکر سے کہہ رہی تھی، یہ کرنے کے لیے، ساتھ ہی کن اکھیوں سے لان کے دوسرے سرے کی طرف اشارہ کیا۔ تالیہ نے چونک کے ادھر دیکھا۔ تالاب نے لان کو 2 حصوں میں یوں بانٹا تھا کہ حکومتی ارکان کا جگمگاہٹا دوسری طرف لگ چکا تھا اور وہاں سب کے درمیان کھڑی صوفیہ رحمان نمایاں نظر آ رہی تھی۔ فیملی کے لیے کچھ بھی، فاتح نے جواباً مسکرا کے شانے اچکائے۔ تالیہ کا ماتھا ٹھنکا۔ اشر، اسرا اور فاتح کی مسکراہٹ کچھ کہہ رہی تھی۔ کچھ ہونے جا رہا ہے سر، اس نے بے چینی سے پوچھا تو اسرا نے سرد مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ اٹس اے فیملی تھنگ تالیہ، رائٹ؟ تالیہ کی تنی پیشانی ڈھیلی ہو گئی، بس اس سر کو خم دیا۔ اشر نے بھی محظوظ نظروں سے اسے دیکھا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہم صوفیہ رحمان سے آریانہ کا حساب لیں، اور تالیہ کی طرف سے رخ پھیر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ تالیہ کی اگر فائل کھلی تو وہ زیادہ عرصے تک آفس میں نہیں ٹکے گی، اس لیے اسے تالیہ کو پلان سے آگاہ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ آخری ڈنر میں اپنے شادی شدہ ہونے کا بتا چکی تھی اور اشر کی رہی سہی دلچسپی بھی ختم ہو گئی تھی۔
فاتح اور اشر ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اب عوام کو کھل کے بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کی قربانی کتنی بڑی تھی، لوگوں کو احساس ہونا چاہیے۔ اور ایش میں یہ ہمدردی لینے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ تمہاری اور اسرا کی خواہش پہ کہہ رہا ہوں۔ اگر تمہاری حمایت کی یہ قیمت ہے تو مجھے منظور ہے۔ وہ دونوں دور ہوتے گئے تو ان کی آوازیں بھی دم توڑ گئیں۔ تالیہ کی بے چین نگاہوں نے ان کا تعاقب کیا تو اسرا کی آواز نے اس کی توجہ ہٹائی۔ خود کو مت تھکاؤ تالیہ، ہم فاتح کی فیملی ہے، ہماری بات وہ کبھی نہیں ٹالتا۔ طنز سے بولی تو تالیہ زبردستی مسکرائی، پھر اسرا بھی وہاں سے ہٹ گئی اور وہ بھری پارٹی میں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ ان کی تکون دور اپنے مہمانوں میں مشغول ہو چکی تھی، گویا آج فاتح کو تالیہ کی ضرورت ہی نہ تھی۔ مگر بندھارا کی بیٹی کو تنہا کھڑے ہونا کب برا لگتا تھا۔ آرام سے مشروب سے بھرا گلاس اٹھایا اور قدم قدم آگے چلنے لگی۔ عقابی نگاہیں تالاب کی دوسری طرف کھڑی صوفیہ رحمان پہ جمی تھی۔ وہ بھورے اسکارف کو چہرے کے گرد لپیٹے باجوک رنگ پہنے اس مسکراتے چہرے والی عورت تھی۔ نقش پھینے مگر خوبصورت تھے، گردن یوں تنی تھی گویا سریا لگا ہو، مگر چہرے کی میٹھی مسکراہٹ دل لبھاتی تھی۔ شاہانہ انداز میں مسکرا کے ساتھ کھڑے افراد سے بات کر رہی تھی۔ یکدم نگاہیں اٹھا کے تالاب کے پار کھڑی تالیہ کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو اسے بے اختیار ملکہ یان سوفو یاد آئی۔ کچھ تھا ان دونوں عورتوں میں جو ایک جیسا تھا، کچھ ایول کوئین جیسا۔ صوفیہ اسے دیکھ کے مسکرائی اور دوبارہ سامنے والے شخص سے گفتگو میں مصروف ہو گئی۔ تالیہ کی نظریں ابھی تک اس عورت پہ تھیں۔ کچھ تھا جو اسے چبھا تھا۔ میں نے اس عورت کے ساتھ کبھی کوئی اسکیم نہیں کھیلا، مگر اس کی یہ اندر تک اترتی نظر، یہ معنی خیز مسکراہٹ کیسی تھی، جیسے کہہ رہی ہو میں تمہیں جانتی ہوں۔ فاتح اپنے اقربا کے درمیان کھڑا تھا جب اسرا اشر کو ایک طرف لے گی، پھر اس کی کوہنی تھامے قدرے بے چینی سے پوچھا، ہم ٹھیک کر رہے ہیں نا ایش؟ آف کورس کاکا، کیا آپ کو صوفیہ سے آریانہ کا بدلہ نہیں لینا؟ ہاں، مگر ہم کسی بے گناہ پہ الزام تو نہیں لگانے جا رہے ہے نا ایش؟ وہ قدرے ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ واقعی صوفیہ نے ہماری آریانہ کو غائب کروایا تھا نا؟ آف کورس، اس کے علاوہ کون ایسا کر سکتا ہے کاکا؟ پھر نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے اور سمجھانے لگا، آریانہ ہماری سنو وائٹ تھی اور صوفیہ رحمان وہ ظالم ملکہ جس نے ہماری سنو وائٹ کو ہم سے دور کیا۔ صوفیہ رحمان ہماری کہانی کی ویلن ہے اور ہو سکتا ہے وہ اب بھی جانتی ہو کہ ہماری سنو وائٹ کہاں ہے۔ اس طرح کرنے سے شاید وہ ہمیں اسے لٹانے پہ مجبور ہو جائے۔ واقعی ایش؟ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی، وہ ہمیں واپس مل جائے گی نا ہماری سنو وائٹ؟ ہاں مجھے یاد ہے تم اسے یہ کہتے تھے، سنو وائٹ۔ ایک آنسو مسکارا لگی آنکھ سے ٹوٹ کے گرا اور گال پہ بہہ گیا۔ وہ فیری ٹیلز میں جیتی تھی اور خود بھی فیری ٹیل ہی بن گئی۔ کاکا، میرے تم سے اور آبنگ سے لاکھ اختلاف لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، میں جانتا ہوں، مگر ایک بات میں اللہ تو آنکھوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ مجھے آریانہ سے بہت محبت تھی، اور اب اس ظالم ملکہ کے حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ اسے ٹھوس لہجے میں یقین دلا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا یقین تھا کہ اسرا کے سارے خدشے دور ہونے لگے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ تالاب کے پار کھڑی صوفیہ رحمان نے گلاس کا آخری گھونٹ بھرا اور پھر خالی گلاس کو دیکھا، پھر ایک دم نظریں تالیہ کی طرف اٹھائیں۔ وہ ابھی تک اسی کو دیکھے جا رہی تھی۔ دونوں کے بیچ تالاب حائل تھا۔ صوفیہ نے مسکرا کے خالی گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ ملکہ کو مشروب درکار تھا۔ تالیہ مراد نے سر کو مسکرا کے اس بات میں جنبش دی اور آگے بڑھ گئی۔ چند لمحے بعد وہ ایک بھرا ہوا گلاس لیے صوفیہ کے قریب جا رہی تھی۔ اس کی چال متوازن اور گردن اعتماد سے اٹھی تھی۔ اسے معلوم تھا صوفیہ اس سے ملنا چاہتی ہے اور ایسا ہی ہوا۔ وہ قریب آئی تو صوفیہ کے گرد سے ہدایت کے مطابق لوگ چھٹنے لگے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل تنہا کھڑی تھیں۔ معزز ترین، تالیہ نے ادب سے گلاس پیش کیا، گردن جھکائی مگر نظریں اٹھائے رکھیں۔ یہ اس نے ایک غلام سے سیکھا تھا۔ وزیر اعظم کا لقب۔ اس نے ہیروں کی انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ سے گلاس تھاما اور محظوظ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ تو تم میرے کلاس فیلو کی نئی چیف آف سٹاف ہو؟ ویسے اس کی بیوی تم سے خوش نہیں لگتی ہے نا؟ وہ جانتی تھی کہ صوفیہ اس کے اور فاتح کے درمیان کسی تعلق کی طرف اشارہ کر رہی تھی، اور ایسے الزامات پر عقل مند لوگ دفاع نہیں کرتے۔ ان کی بیوی تو خود ان سے بھی خوش نہیں لگتی، جیسے آپ کی والدہ آپ کے والد سے خوش نہیں لگتی تھیں۔ صوفیہ کے چہرے پہ برہمی کی جگہ ہنسی در آئی۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ بہادر ہو، بولڈ بھی۔ بی این کو تمہارے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ مسکرا کے گھونٹ بھرا۔ وہ کیا ہے یانگ امتے برہمت کہ مجھے ملکاؤں اور سلاطین کی آنکھوں میں دیکھ کے بات کرنے کی عادت ہے، مگر ان کا ادب محفوظ خاطر رہتا ہے۔ آپ کو کوئی اور چیز لا دوں؟ آپ نے فرائیڈ ونگز چکھے؟ میں نے آپ کے انٹرویو میں پڑھا تھا کہ وہ آپ کے فیورٹ ہیں۔ ادب اور شائستگی سے پوچھا۔ بھورے اسکارف والی شاہانہ سی عورت کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تمہارے انداز سے لگتا ہے تم کسی اعلیٰ خاندان سے ہو۔ وان فاتح کو تم جیسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے۔ بالکل، کیونکہ وان فاتح کے دشمن بھی بہت خاندانی ہیں۔ آہ تالیہ، ملکہ نے گھونٹ بھرتے ہوئے شانے اچکائے، میں اس کی دشمن نہیں ہوں، میں اس کی کمپیٹیٹر ہوں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں سمجھتا۔ سیاست میں تو دونوں ایک ہوتے ہیں یانگ امتے برہمت۔ غلط دشمن وہ ہوتا ہے جو ذاتی دشمنی پہ اتر جائے۔ میں کبھی ذاتی دشمنی پہ نہیں اتری۔ میں نے اس مقابلے کو ہمیشہ ڈگنیفائڈ رکھا ہے، مگر بیچارہ میرا کلاس فیلو، وہ ہمیشہ مجھ سے بدگمان رہتا ہے۔ افسوس سے کیا
تالیہ نے دبی دبی برہمی سے ابرو اٹھائے۔ گستاخی ماں وزیر اعظم صاحبہ، مگر مقابلے کا کولیٹرل ڈیمیج ان کی 7 سال کی معصوم بچی بن گئی تھی۔ کبھی فرصت سے سوچیے گا، اور اگر آپ کو اس کا قصوروار پبلک پہ ٹھہرانے لگیں تو کچھ غلط نہیں کریں گے۔ جو اسے اشر اور فاتح کا ارادہ لگ رہا تھا وہ بے دھیانی میں بول بھی گئی تھی تو صوفیہ رحمان چونکی، تیزی سے تالاب کے پار دیکھا جہاں فاتح اور اشر مسکرا کے لوگوں سے بات چیت میں مگن تھے۔ تو اس لیے وہ اس پارٹی میں آیا تاکہ بھری محفل میں مجھے اپنی بیٹی کا مجرم کہہ سکے۔ میں بھی کہوں اس نے یہ دعوت کیوں قبول کی۔ ناؤ آئی گیٹ اٹ۔ تالیہ نے کچھ کہنا چاہا تو صوفیہ نے روب سے ایک ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ چپ ہو گئی۔ تالیہ، وہ اب سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے جو کہنا ہے میں اسے کہنے دوں گی۔ اچھا ہے وہ اتنے سالوں کی بھڑاس نکال لے، مگر جب آریانہ کے کھونے کے بعد میں اس کے گھر افسوس کے لیے آئی تھی تو اس نے مجھ سے بڑی خشکی سے باہر نکل جانے کو کہا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس وقت بھی اسے کہا تھا کہ فاتح جو دل میں ہے کہہ دو تاکہ میں وضاحت دے سکوں، مگر وہ اتنا گرم دماغ کا ہے کہ توجیہات نہیں سن سکتا۔ تو آج تم اس کو میرا ایک پیغام دے دینا۔ کچھ تھا اس برف کی ملکہ کے لہجے میں جو تالیہ مراد کی ہڈیوں کا خون منجمد کر رہا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے صوفیہ کو بولتے دیکھ رہی تھی۔ اسے کہنا کہ صوفیہ بنت رحمان کے حکومت کرنے کے اصول تم سے مختلف ہے، میرے ایتھکس سے بھی مختلف ہیں۔ اس کی نظر میں کرپٹ ہوں تو ٹھیک ہوں، مگر میں جو کرتی ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ کرتی ہوں۔ میں اس بیوقوف اور ناشکری عوام کو جتنی سہولیات دے رہی ہوں وہ ان کے لیے بہت ہیں۔ جو کچھ میں اس کے علاوہ کروں اس کے لیے میں کسی کو جوابدہ نہیں ہوں، مگر میں 3 بیٹیوں کی ماں ہوں۔ میرا دل اتنا سیاہ نہیں ہے کہ میں کسی کی بچی کو نقصان پہنچاؤں۔ اگر مجھے اسے آریانہ کے ذریعے ہرٹ کرنا ہوتا تو میرے ایک اشارے پہ میری کمپین ٹیم لوگوں کو بتا دیتی کہ آریانہ اس کی بیٹی ہی نہیں ہے، مگر میں نے کبھی اس پہ آریانہ کے حوالے سے کیچڑ نہیں اچھالا، کیونکہ میں ایک ماں بھی ہوں اور ایک خاندانی عورت بھی۔ اور اس کو یہ بھی کہہ دینا کہ آج اگر اس نے پبلک میں مجھے قاتل یا اغواکار کہا تو وہ اس حد کو عبور کرے گا جو ہمارے مقابلے کو مہذب رکھے ہوئے ہے۔ اس کے بعد میں آریانہ کی ولدیت کو اس کے خلاف جس طرح بھی استعمال کروں، نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ چبا چبا کے بولتے وہ ماتھے پہ بل لیے آگے بڑھ گئی اور تالیہ مراد سن سی وہاں کھڑی رہ گئی۔ وہ گلاس اس کے ہاتھ میں گویا پتھر کا بن گیا۔ اس نے ایک عمر اتنے جھوٹ بولے تھے کہ اسے سچ اور جھوٹ کی تفریق آ گئی تھی، اور ایک بات وہ جانتی تھی، یہ عورت جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ آریانہ کو صوفیہ نے نہیں مروایا تھا تو پھر کس نے؟ اور اگر فاتح اس پہ الزام لگا دے اور بعد میں وہ غلط ثابت ہو جائے تو یا اللہ۔ وہ تیزی سے تالاب کے اوپر بنے پل کی طرف لپکی۔ اسے فاتح بن رامزل کو اپنے پیروں پہ کلہاڑا مارنے سے روکنا تھا۔ اسے فاتح کو غلط فیصلے سے بچانا تھا، اس لیے اس نے یہ جاب عثمان سے چھین کے حاصل کی تھی تاکہ وہ فاتح کو وہ سب یاد کرواتی رہے جو ان دونوں نے قدیم ملاقہ میں سیکھا تھا اور جو وہ بھول چکا تھا۔ اس میں سے ایک شے فاتح کا اپنی بیوی اور اس کے بھائی کے تسلط سے آزاد ہونا بھی تھا۔